اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب دیکھیے آگے بات شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس پانچویں نو کی ابتدا ہو رہی ہے نا، اور پانچویں نو میں یہ بتاتے ہیں کہ آج جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر ہو، تم بھی اسی برائی میں مبتلا ہو جس میں تمہارے باپ دادا مبتلا تھے، اور اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جھٹلا رہے ہو جیسے تمہارے باپ دادا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، جیسے وہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ آج بنی اسرائیل تمہارا بھی یہی حال ہے۔ یہ پانچویں نو ہے، پانچویں طرح کی چیزیں ان کی ذکر کی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کتاب آئی۔ اس آیت کریمہ میں کچھ چیزیں ہیں جو ذرا سی مشکل ہیں، مگر آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی سمجھیں اس کو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کتاب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے، کتاب سے مراد قرآن ہے۔ کتابن تنوین آ گئی نا، عظیم الشان کتاب، یہ بڑی قدر والی پاک کتاب ان کے پاس آئی، موجودہ یہودیوں کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں، ان کے پاس جب کتاب آئی، مصدقن، وہ کتاب کیا کرتی تھی؟ تصدیق کرتی ہے، لما معہم، جو کچھ کہ ان کے پاس ہے، وَقَانُوا، اور ان کا حال یہ تھا یہودیوں کا، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کو بتاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فلما جاءہم، اور جب وہ تشریف لے آئے، ما عرفوا، انہوں نے نہیں پہچانا، کفروا بہ، اور ان کا انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، سو جو کافر ہیں اللہ کی لعنت پڑے ان پر۔ لما کا لفظ آیا ہے دو مرتبہ۔ پہلی مشکل بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو لما کا لفظ ہے نا، ولما ایک مرتبہ آیت کے شروع میں آیا ہے، ٹھیک ہے جی، دیکھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اور دوسری مرتبہ کہاں آیا ہے؟ فلما جاءہم، یہ دو مرتبہ لما آیا ہے۔ لما کا مطلب یہ ہے کہ جب، اور جب کا جواب کیا ہے؟ جب کا جواب ہوتا ہے نا، اردو میں آپ دیکھیے تو بولتے ہیں نا کہ جب وہ آئے تب یہ کام ہوا، جب تم نے کہا ہی نہیں تو میں کیسے مانوں؟ جب کا لفظ جو ہے وہ اپنے جواب کو چاہتا ہے نا؟ اردو میں بھی ہر زبان میں ہے۔ لما جب کے معنی میں ہے، اس جب کا جواب کہاں ہے، لما کا جواب کہاں ہے، یہ ڈھونڈنا ہے۔ دو مرتبہ لما آیا ہے اور دو اس کے جواب ہونے چاہیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا لما آیا ہے نا، ایک گروہ تو کہتا ہے کہ اس کا کوئی جواب اللہ نے نہیں دیا، بس اسے چھوڑ دیا ہے کہ انسان لوگ خود ہی اس پہ غور کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی جانب سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتی ہے تورات کی جو یہودیوں کے پاس ہے، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہودی بتایا کرتے تھے ان لوگوں کو جو کافر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فلما، وہ بات کی بات، فلما جاءہم ما عرفوا، اور جب آ گئے، جب دوسرا آ گیا، لما دوسرا آ گیا نا، تو جواب تو پہلے کا نہ آیا۔ سو تب، یہ لما جب کے لیے ہے، تب کے لیے نہیں۔ فلما جاءہم، جب آ گئے، ما عرفوا، نہیں پہچانا، کفروا بہ، ان کے ساتھ کفر کیا۔ تو پہلے لما کا جواب مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا جواب نہیں ہے یہاں پر آیت میں، بلکہ آدمی خود اس کا سوچ لے
کہ جب یہ ہوا تو تب کیا ہوا؟ جب اللہ کی کتاب، اللہ کی طرف سے آ گئی کتاب جو تصدیق کرتی تھی ان کے ساتھ والی کتاب یعنی تورات کی، تو بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اور ایک گروہ مفسرین کا یہ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو لمحہ 2 مرتبہ آیا ہے نا، اس پہلے لمحہ کا جواب دیکھیے۔ وہ مفسرین کہتے ہیں جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی جانب سے قرآن جو تصدیق کرتا تھا تورات کی بھی، اور اس سے پہلے یہ بتایا کرتے تھے یہودی کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فلما جاءہم ما عرفوا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے نہیں پہچانا۔ وہ کہتے ہیں وہ جو پہلا لمحہ ہے نا، پہلا جو گزرا ہے کہ جب یہ ہوا قرآن اور یہ چیزیں، کفروا بہی، انہوں نے کفر کیا۔ وہ کہتے ہیں لمحہ کا جواب یہ ہے۔ پھر سے پڑھتا ہوں، پھر اسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس یعنی تورات ہے، اور اس سے پہلے یہودیوں کا حال یہ تھا کہ علی الذین کفروا، یہ کافروں کو بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی کفروا بہی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو فلما جاءہم ما عرفوا، یہ جو 4 الفاظ آ رہے ہیں اسے آپ درمیان سے ایک لمحے کے لیے ہٹا لیں، اور اس لمحہ کا جواب یہ آ گیا کفروا بہی، تب انہوں نے انکار کر دیا۔ آئی سمجھ؟ ٹھیک۔ وہ دوسرا گروہ مفسرین کا کہتا ہے یہ جو دوسرا لمحہ ہے نا، یہ پہلے کی تائید کے لیے آیا ہے، کیونکہ درمیان میں وقفہ آ گیا تھا زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس لمحہ کو دوبارہ ذکر کر دیا تاکہ سلسلہ کلام آپس میں جڑ جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جب ہم نے کہا تھا یہ کام نہیں کرنا اور پھر تم نے یہ کام کیا اور فلاں کو مارا اور فلاں کو مارا اور فلاں کو مارا اور فلاں کام کیے تم نے، جب کہا تھا تو پھر ایسے ہو گیا۔ وہ جب جو پہلے والا تھا دوبارہ اس کو لمبے فکروں کے بعد لاتے ہیں نا، وہ اصل میں پہلے ہی جب ہوتا ہے اسی کی تکرار ہوتی ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو لمحہ ہے دوسرا، یہ پہلا جو آیا ہے یہ دوسرا اسی کی تائید کے لیے آیا ہے، اور دونوں کا جواب ایک ہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، فلما جاءہم، جب آ گیا دین ان کے پاس، ما عرفوا، انہوں نے پہچانا نہیں، کفروا بہی، اور اس کے کفر کیا، انکار کیا۔ آئی سمجھ میں بات؟ ٹھیک ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک بغیر اساتذہ سے پڑھے سمجھ نہیں آتا، اور یہ جو 4 لفظ پڑھ کے ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا، ہمیں اسی لیے اس سے شدید تکلیف اور دکھ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، پتہ نہیں کیا بات ہو اور کتنی گمراہی پھیلے، آدمی خود ہی سمجھ لے اس کو، بڑی غنیمت۔ تو لمحہ کا جواب کفروا سے آ گیا۔ ایک بات اس آیت میں یہ تھی۔ دوسری مشکل چیز آپ دیکھیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ چلیے پڑھتے ہیں، آئے گا آگے لفظ تو پھر بات کریں گے۔ یہ جب کا جواب تو مل گیا، لما جاءہم ولما جاءہم، اور جب آ گئی کتاب یعنی قرآن پاک، اتنی عظیم الشان کتاب، یہ تنوین ہے نا، عظیم الشان کتاب، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے۔ کتاب ان کا یہاں ترجمہ قرآن پاک ہو گیا، تو قرآن کے ساتھ کوئی اتنا بڑا لفظ لگانا جس سے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہو، مفسرین نے تو لکھا ہے لیکن اردو ترجمہ میں کسی نے بھی اس کو نہیں لکھا۔ تو یہاں پر اگر کوئی ترجمہ کرے گا تو وہ لکھنا چاہیے اسے کہ عظیم الشان کتاب یا جلیل القدر کتاب یا اتنی عظیم کتاب، کیونکہ تنوین جو ہے نا کتابن، یہ خود بتاتی ہے، جیسے وہ گزرا نا رعدن برقن، وہاں گزری تھی نا بات، اسی طرح یہ اس کی عظمت شان پہ دلالت کرتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب آ گئی، مصدق، اور کتاب کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے، لما معہم، جو اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، اور ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ وَقَانُوا، اور یہ ہیں یا تھے،
من قبل اس سے پہلے، یستفتحون، یستفتحون کا ایک مطلب تو ہے فتح، فتح سے بنا ہے یہ لفظ، اور فتح کا مطلب عربوں کے ہاں ایک تو آتا ہے خبر دینا، کسی کو اطلاع دینا، علم کے معنی میں علم سکھانا۔ صاحب روح المعانی نے اسے نقل کیا کہ اس سے پہلے یہ خبر دیتے تھے، اس سے پہلے یہ علم بتاتے تھے، سکھاتے تھے، اطلاع کرتے تھے علی الذین کفروا، کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بتاتے تھے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ فلما جاءہم، سو جب وہ ان کے پاس آئے، ما عرفوا، انہوں نے نہیں پہچانا، کفروا بہی، بلکہ اس کا کفر کیا، مانا نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کفر کیا اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر۔ ایک تو یہ آیا ہے کہ فتح کا معنی یستفتحون بمانے یفتحون کے مراد خبر دینا ہے اور بیان کرنا ہے، اور عربوں کی لغت میں یہ آتا ہے، لیکن اکثر مفسرین اس طرف نہیں گئے، بہت کم کسی نے اس کو لکھا ہے۔ عام اور مشہور معنی یستفتحون، یستفتحون کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ یستنصرون، وہ مدد مانگتے تھے۔ فتح کا معنی مدد کا کرنا، علم کے معنی بھی اس لیے آتے ہیں کہ وہ بھی انسان کو مدد مل جاتی ہے کسی چیز کے سمجھنے میں۔ تو یستفتحون، کافر اس سے پہلے مدد مانگا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے ان پر۔ اس لیے مفسرین کی اکثریت اس بات کی قائل ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یستفتحون کا مطلب یہ ہے کہ یستنصرون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مدد مانگا کرتے تھے، یعنی ان کے واسطے سے، ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے مدد مانگتے تھے۔ یہ اکثریت مفسرین کی یہی لکھے گی اس جگہ پہ، آپ دیکھیے۔ اور بحث انہوں نے یہ کی ہے کہ وسیلے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں۔ دو جملوں کی بات ہے بھائی۔ ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کسی بڑی ہستی کا واسطہ اگر اللہ کو دیں تو اللہ اس پہ مجبور ہو جاتا ہے، رد نہیں کرتا، اور رد کر نہیں سکتا کیونکہ اتنے بڑے آدمی کا واسطہ درمیان میں آ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے اور کوئی بھی مسلمان اس بات کا قائل نہیں۔ وہ شفاعت قہری جس کا اس دن ذکر ہوا تھا کہ بادشاہ اس لیے مان لیتا ہے کہ اگر اس امیر کی نہ مانی تو پتہ نہیں سلطنت میں کیا گڑبڑ ہو جائے اور کیا چیز ہو جائے۔ اللہ کے ہاں کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے سے اللہ کے کسی نیک بندے کا وسیلہ اختیار کرے کہ خدا اس سے مجبور ہو جائے گا اور نہ بھی کرنا ہو کام تو بھی کر دے گا، تو یہ نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ اس قسم کا عقیدہ کفر ہے، کیونکہ اللہ کسی کے نام سے بھی مجبور نہیں ہوتا، اور اللہ کسی کے بڑے سے بڑے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی پر بھی اللہ نے اگر کوئی کام نہیں کرنا تو یہ اس میں گرامی بھی، اور کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ اللہ سے یہ کام کرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مکرہ لہ، اور اللہ کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ کسی کام کو کرے۔ یہی عقیدہ ہے نا سب مسلمانوں کا۔ اس کے بعد دوسری بات آ گئی کہ ایک آدمی اس آدمی کو جس کا بھی واسطہ اور وسیلہ اختیار کرتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھتا ہے کہ کیا ہے، اور اس تعلق کے واسطے سے مانگتا ہے کہ خدایا جو ان کے ساتھ تیرا تعلق تھا اور جو تیرے اتنے مقربین بارگاہ میں سے تھے ان کے صدقے میں یہ چیز عنایت ہو۔ امت ہمیشہ سے اس کی قائل رہی ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ لوگوں نے اس کا کہیں انکار کیا۔ سارے شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی سب اس کو لکھتے رہے ہیں، اور جتنے بھی طبقے اس وقت بر صغیر میں پائے جاتے ہیں، جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، ان کی اصل کتابیں دیکھیں، ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مانگتا ہے۔ جن حضرات کا تعلق کہنے کو دیوبند سے ہے ان کے ہاں بیعت بھی ہوتی ہے
اور نسبت جو دیوبند سے جن لوگوں کی بھی ہے، سارے حضرات بیعت کے بعد اپنے متوسلین کو اپنے شجرے دیتے ہی ہیں کہ ہمارے شیخ یہ تھے، ان کے شیخ فلاں تھے، ان کے شیخ فلاں تھے، ان کے شیخ فلاں تھے، ہر جگہ چھپا ہوا مل جائے گا کہ اللہ ان کے واسطے سے، اللہ ان کے صدقے سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا مل جائے گا کہ اللہ سے شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ان کے واسطے سے۔ ہر کوئی اس بات کا قائل، جتنے مشائخ تھے سب یہی لکھتے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر یہ حرام اور ناجائز کے درجے کی چیزیں ہوتی تو یہ حضرات جو توحید کے زیادہ داعی تھے یہ کیوں لکھتے رہے؟ دوسرا طبقہ جو صوفیہ کا ہے وہ تو ویسے بھی قائل ہیں۔ تیسرے حضرات جو حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے ہاں جو اصل لوگ تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں صاف صاف لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ وہ یہاں تک لکھ گئے کہ ابن قیم مدد قاضی شوقاں مدد، ابن قیم آپ مدد کیجئے، اور شوقان کے قاضی شوقانی جو تھے رحمت اللہ علیہ، آپ مدد کیجئے۔ اس حد تک یہ شعار ملیں گے۔ تو اسلاف میں سب کے ہاں یہ چلتا رہا ہے، اور اسی وجہ سے آپ اگر عربی پڑھیں گے تو آپ کو ایک دلچسپ بات پتا چلے گی، عربی کی کتابوں میں جہاں جہاں تحقیق ہوئی ہے نا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کتابوں میں انہوں نے تحریف نہیں کی۔ یہ جتنی کتابیں اب سعودیہ سے اور مصر سے، شام سے، جہاں نئے نئے ڈاکٹرز ہیں اور ریسرچ ورک کر کے ان کتابوں پہ بھیج رہے ہیں کہ اس کتاب میں مثلا حدیث آئی ہے تو لکھ دیں گے حاشیے میں کہ حدیث فلاں جگہ پہ ہے، قرآن کی آیت آئی ہے تو لکھ دیں گے۔ کتنی ہی کتابوں میں اصل متن میں آتا ہے کہ اس بزرگ کی قبر پہ مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، یا اس بزرگ کے واسطے سے اللہ سے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ آج کل اس کے حاشیے پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ تو ان کی تحقیق ہے نا کہ بدعت ہے یا نہیں ہے۔ پچھلے جو تھے وہ سب ایسے ہی لکھتے تھے۔ یہ تو اختلافات شروع ہوئے ہیں اب اس 15ویں 14ویں صدی میں آ کے۔ پچھلے 1300 سال میں کیا ہوتا رہا؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہر جگہ لکھتے ہیں۔ سعدی کو دیکھ لیجئے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں اللہ ان کے صدقے ایمان کی موت نصیب فرما۔ سعدی رحمت اللہ علیہ کے شعر میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی لکھتے ہیں ایسی۔ وہ کہتے ہیں میں نے والد سے سنا، ہمیشہ کہتے تھے کہ حسن خاتمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کو بڑا دخل ہے۔ والد کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ان کی آل، اس سے محبت ہونی چاہیے، اور انسان کو اگر حسن خاتمہ چاہیے نا، اپنا ایمان خیریت سے دنیا میں لے جانا، اس چیز کو بڑا دخل ہے اس میں۔ اور کہتے ہیں، لکھتے ہیں مکتوبات میں کہ والد صاحب کا جب آخری وقت آیا تو میں نے کہا آپ فرماتے تھے کہ اہل بیت کی محبت کو بڑا دخل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کو حسن خاتمہ میں، تو اب آپ کا آخری وقت ہے، کیا سمجھتے ہیں اس محبت کو؟ تو مجھ سے فرمایا سر شاریم، سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہوں اس پاک خاندان کی محبت۔ یہ لکھا ہے اس سے مجدد رحمت اللہ علیہ، سارے قائل ہیں۔ اور پھر یہ حضرات تو بعد کے ہیں، پہلی صدی ہجری میں لوگ ایسے مل جائیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اور فرمایا کہ تم اللہ سے یوں مانگو کہ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، یہ حدیث آئی ہے جس میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور آنکھوں کی تکلیف تھی اور وہ پھر ٹھیک ہو گئے۔ اس حدیث کی کئی سندیں ہیں اور صحیح سند سے بھی یہ ثابت۔ اور تو اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسا انسان وہ وسیلے کا قائل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے میں۔ تفصیل جو ہم نے بیان کیا ہے شیخ وہی بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ اس کی کافی تشریح ہم نے کی تھی، یہ الفرقان میں، وہ پوری کیسٹ اس موضوع پہ مل جائے گی۔ خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی اس عقیدے سے مانگتا ہے کہ اللہ پر کوئی جبر ہو جائے گا اور خدا مجبور ہو جائے گا، بالکل نہیں، توبہ کرنی چاہیے، یہ عقیدہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے مشائخ یا اپنے اساتذہ یا اللہ کے کسی نیک بندے یا
اللہ کی کسی صفت اور اللہ کی اپنی کسی نیکی کے صدقے سے مانگتا ہے، سارے مانگتے رہے ہیں، اگر یہ چیز حرام اور ناجائز ہوتی تو امت میں کوئی طبقہ تو مستقل ایسا ہوتا جو انکار کرتا۔ اب آج کل کچھ لوگ کرنے لگے ہیں اور وہ بھی دلیل کوئی نہیں، تو جب یا ان کی مان لے یا پھر پچھلی پوری امت جو گزر چکی ہے ائمہ اربعہ سب کے سب حضرات ان کی مان لے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ فتح مانگتے تھے کافروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جہاں تورات میں آیا ہے اسے کھول کے میدان جنگ میں کہتے تھے کہ اللہ اس ہستی کے صدقے ہمیں فتح دے دے۔ فلما جاءہم، جب وہ تشریف لے آئے، ما عرفوا، انہوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا، کفروا بہی، اور کفر کیا انہوں نے۔ یہ اس لما کا جواب ہے جو اس آیت کے بالکل آغاز میں تھا نا، لما، یہ اس کا جواب آ گیا کہ کفروا بہی، فلعنت اللہ علی الکافرین، سو اللہ کی لعنت پڑے ان پر جو کافر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر جو اب چھپ بھی گئی ہے، اس یستفتحون کو وہ دیکھیے گا، اس پہ ان کی روایت یہ ہے کہ یستنصرون، اللہ سے نصرت مانگتے تھے بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور قرآن کے واسطے سے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ان کی حرکتیں ہیں، اور اس پانچویں نو کو اب یہاں مکمل کر رہے ہیں کہ بئس ما اشتروا، کیا ہی بری چیز ہے، کیا ہی غلط چیز ہے۔ اشتروا، جو انہوں نے، اشترا کے دونوں مطلب آتے ہیں نا، خریدنا بیچنا، کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے خرید لی، بہی، جس کے ساتھ، انفسہم، یا اپنی جانوں کو بیچ دیا، ان یکفروا، یہاں پر بیچنے کے معنی میں آ گئی کہ کیا ہی بری چیز ہے جس چیز کے عوض انہوں نے انفسہم، اپنی جانیں کھپا دی، جانوں کو بیچ دیا، اور عوض میں حاصل کیا ان یکفروا بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اس کا کفر کیا، اس کا انکار کر دیا۔ بس یہ انہوں نے کمایا کہ اپنی جانیں کھپا کر اس کے عوض میں کیا چیز حاصل کر لی، بیچی اپنی جانیں اور اس کے عوض میں کفر کو حاصل کر لیا۔ بغین، ضد، باغی ہو گئے، ضدی ہو گئے، باغی بھی نہیں ضدی ہو گئے۔ ان ینزل اللہ، اس بات پر، یہ ہے کفر کی علت کا بیان کہ کفر کیوں ہوا۔ ان ینزل اللہ، کہ اللہ تعالی نے نازل کیا، من فضلہ، اپنے فضل کو، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہ خدا نے اپنے فضل کو نازل کیا۔ یہاں فضل سے مراد وحی ہے کہ اللہ نے وحی نازل کی اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل کر دی، انہیں وہ حسد لے ڈوبا۔ بغضاً، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے فضل کے بعد اللہ نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ینزل اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنا فضل، اپنی وحی نازل کی، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو اچھے احوال ہیں، جو محض اللہ تعالی کا فضل ہوتا ہے، وہ خود خدا کے چاہنے پہ موقوف ہے، انسان کے کسب، انسان کی محنت کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہا۔ مثلاً علم ہے، رشک آتا ہے کہ کسی کو اللہ نے اتنا علم دے دیا، تو اللہ نے اپنے جس بندے کو چاہا علم دے دیا۔ خوبصورتی ہے، فلاں کیوں اتنا خوبصورت ہو گیا، اللہ نے جس کو چاہا دے دی۔ وہ چیزیں جو انسان کو اپنے کسب اور اپنی محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ نے جس کو چاہا دے دیا۔ فباؤ، سو یہ آ گئے، بے غضب، خدا کا غضب ان پہ نازل ہوا، علی غضب، ایک غضب کے بعد دوسرے غضب پر۔ ایک تو مفسرین کا گروہ اس طرف گیا ہے جس میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، نقل کیا انہوں نے کہ یہ دونوں غضب جو ہیں اصل میں ایک ہی ہے بات۔ فباؤ بغضب علی غضب، اللہ کا غضب در غضب نازل ہوا ان پہ، اور غضب کو دونوں جگہ اللہ نے
تنوین کے ساتھ ذکر کیا ہے نکرا، اس کا مطلب ہے شدید غصہ، اور پھر شدید غصہ خدا کا نازل ہوا ان یہودیوں، یہ جو ہر 100 150 200 برس کے بعد مار دیتا ہے نا کوئی انہیں، ان کی تاریخ آپ پڑھیں، ہر 150 برس 200 برس کے بعد کوئی نہ کوئی آفت ان پہ ایسی آتی ہے کہ لگتا ہے یہ یہودی بالکل دنیا سے ختم ہو گئے، پھر پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایک فصل تیار ہو جاتی ہے، 200 سال بعد آ کے پھر کوئی کاٹ کے چلا جاتا ہے، وہ کوئی جڑ ہی اکھیڑ دے اس کی فتنے کی، وہ اس پہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے کہ ختم ہی ہو جائیں دنیا سے، یہ ہے چیز۔ فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ کا غصہ در غصہ اس قوم پر نازل ہوا، جس مالک نے اتنے انعامات کیے تھے اس کی نافرمانیاں اور بار بار اس کی نافرمانیاں اور اس کے بھیجے ہوئے بندوں کو قتل کر دینا، یہ کوئی کم گناہ تھوڑے ہی تھے۔ ایک تو تفسیر یہ ہوئی، دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ فباؤوا بغضب علی غضب، اور اللہ تعالی کا ایک غضب تو ان پر اس وقت نازل ہوا جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے۔ اوپر گزرا ہے نا کہ یکفروا بما انزل اللہ، یہ کفر کرتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ایک غضب تو ان پہ یہ نازل ہوا، اور دوسرا غضب بغین جو ضد انہوں نے کی اس پہ نازل ہوا۔ دو چیزیں ہو گئیں جمع، ایک تکذیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر، اور دوسرا اس ضد اور عناد پر، اس شرارت پر جو دل میں چھپی ہوئی تھی، سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا وجود ضد ہے بس۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پہلا غصہ انکار پر، دوسرا غصہ ضد پہ۔ ایک اور بڑی اچھی تفسیر کیا مفسرین نے، وہ کہتے ہیں ان یہودیوں پر پہلا غضب نازل ہوا جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، اور دوسرا غضب نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو دونوں نبیوں کا انکار، اس پہ خدا کا غصہ ان پہ برسا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے، ہر طرح کا عذاب، ذلت کا بھی، رسوائی کا بھی، اور علم والا بھی، اور عظمت میں بھی بڑا عذاب بھی، سب چیز۔ اب بات آئی کہ یہودیوں نے بات کی اور کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ نے نازل کی، مراد کیا ہے؟ قرآن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس پہ ایمان لے آؤ۔ قالو کہتے ہیں نؤمنو، ہم ایمان لائے، بما اس چیز کے اوپر، انزل علینا جو ہم پر نازل ہوئی، جو ہم پر نازل ہوئی ہے ہم اس پر ایمان لائے، بس۔ یہ بھی مانتے ہیں یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم اصل میں ایمان اس چیز پر لاتے ہیں جو اللہ نے ہم پہ نازل کی تھی، یعنی تورات۔ وَيَكْفُرُونَ، اور یہ کفر کرتے ہیں، بما وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے۔ ورا کے دو مطلب آتے ہیں عربوں میں، مطلب تو کئی ایک آتے ہیں لیکن دو احتمال یہاں ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کفر کرتے ہیں اس چیز سے جو اس سے بالا ہے، ورا اوپر ہے قرآن، اس سے کفر کرتے ہیں، لیکن محققین کہتے ہیں یہاں وہ معنی نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ وہی سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں پر اس سے بالا چیز کا تذکرہ ہے تو پھر تورات کے بعد انجیل بھی آئی ہے اور قرآن بھی آیا ہے، تو پھر یہ کیسے فیصلہ کریں کہ تورات سے انجیل افضل تھی، کیا چیز تھی؟ اور نازک ایک بحث یہ بھی چھڑ جاتی ہے کہ اللہ کے کلام کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر افضلیت ہے یا نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ ورا کا مطلب ہی سیدھا سادہ یہاں پہ ہے کہ اس کے علاوہ، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہودی یہ کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، ہم اس کا جواب تمہیں دیں؟ کہتے ہیں ہم بس تورات کو مانتے ہیں اور کسی چیز کو اس کے علاوہ نہیں مانتے، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ قرآن سچ ہے، حق ہے۔ یہ قرآن کی تعریف اب اللہ نے شروع کی، اللہ نے فرمایا یہ کتاب حق ہے۔ ایک مصدقا لما معہم، تصدیق کرتا ہے قرآن ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ تورات واقعی ان پہ نازل ہوئی۔
دو باتیں. اور تیسرا جواب دیکھو کیسا ٹھوک بجا کے اللہ نے دیا. اللہ نے فرمایا اچھا تم تورات پہ عمل کرتے ہو نا, تورات کی وحی کو قبول کرتے اور اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے, تو تورات کے ماننے والوں قل آپ ان سے کہیے, پوچھئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم اتنے ہی ایمان والے ہو اور تورات کے ماننے والے تو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اگر تمہارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پہ جو چیز نازل ہوئی ہے نہیں ماننا, تو وہ جب تورات کو ماننا ہے تو تورات نے یہ حکم دیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دو. اب اس کا کیا جواب دیں؟ بات انہوں نے ایک کہی, اللہ نے 5 جواب دیے کہ اس سے پہلے تم یہ کیوں کرتے رہے. اچھا یہاں پر ایک اور بات اٹھی ہے, شہید انہوں نے کیا اس پہ یحییٰ علیہ السلام کو. انہیں کیا کہتے ہیں تورات میں بھی ان کا ذکر جان, جی, اور اس سے زکریا علیہ السلام کو, اور کتنے ہی نبی اور جن کا تذکرہ ہی نہیں ملتا. نبوت کا معیار 6 پارے میں ایک جگہ آئے گی, وہ آیت حل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہودیوں کا پتہ نہ چلے کہ یہ نبوت کو کیا سمجھتے تھے. ان کے نزدیک نبوت اتنی گر گئی تھی علیاذ باللہ کہ ایک کاہن, ایک جادوگر, ایک ایسا آدمی جو 2-4 دن 2-4 برس بعد کی خبر دے سکے, یہ اسے بھی نبی سمجھتے تھے. اس لیے اللہ تعالی نے ایک جگہ انہی کی زبان میں کلام کیا, انشاءاللہ وہ جگہ آئے گی تو بتائیں. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بات چل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم اثر ہیں کہ تم ایسے کرتے ہو, تم قرآن کو, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے, قرآن کو نہیں مان رہے, حالانکہ قرآن سچا ہے, قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں, تو تم نے کیوں قتل کیا انبیاء علیہ السلام کو؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا تھا نا, کیا تو ان کے باپ دادا نے کیا تھا, کیوں اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے قتل کیا ہے؟ اور پھر مفسرین کہتے ہیں کہ جو کچھ یہ حرکت غلط ان کے آباء و اجداد نے کی, یہ اس کی تردید بھی تو نہیں کرتے تھے, یہ اسے برا بھی تو نہیں سمجھتے تھے. تو معلوم ہوا کہ کوئی گناہ کسی انسان کے سامنے ہو اور اس پہ انسان نفرت کا اظہار نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس گناہ سے راضی ہے, خوش. حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں خانقاہ تھی حضرت کی, اور روزہ رکھا ہوا تھا, اور کسی آدمی نے ان کے سامنے بیٹھ کے غیبت کسی کی شروع کی. تو جب اس نے غیبت کی تو اس نے فرمایا ارے میرا روزہ گیا, ہمارا روزہ ختم ہو گیا. تو اس نے, وہ بھی بہت ہی کم حیا والا تھا, اس نے کہا میں نے غیبت کی, آپ کے روزے پر کیا اثر پڑا؟ تو انہوں نے کہا تم نے ہمارے سامنے کی نا, اگر ہم نہ تمہاری تردید کریں تو ہم بھی تو تمہاری جیسے ہو گئے. المستمع کالمغتاب, سننے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے کرنے والا. یہ ہے وہ چیز کہ بنی اسرائیل نے جو باپ دادا نے کی تھی حرکت, اس پہ کچھ نفرت کا اظہار بھی تو نہیں کیا, انہوں نے یہ بھی تو نہیں کہا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ایک گروہ قرآن پاک کو کہتا ہے یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے, پورا نہیں, اور اہل تشریع میں سے, شیعہ میں سے ان سے پوچھ بھی لینا چاہیے کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں جی قرآن پورا ہے, بالکل ہم قرآن کو مانتے ہیں. تو ان سے پوچھو جو قرآن کو نہیں مانتے ان کو بھی کافر سمجھتے ہو یا نہیں؟ تو اگر وہ کہیں کہ وہ واقعی کافر ہے جو قرآن کو نہیں مانتا, پھر تو بات ہوئی. اور اگر ان کی مرتبہ بالکل نرم پڑ جائیں کہ جی بس ان کا اپنا عقیدہ ہے, کچھ کہتے ہوں گے سنتے ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ دال میں کالا ہے. کیوں نہیں انہیں کافر سمجھتے جو قرآن کو نہیں مانتے کہ قرآن پاک خدا کی کتاب نہیں؟ یہ ہے چیز. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ تم بنی اسرائیل والوں تم نے قتل کیا ہے, تو انہوں نے تو کیا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے, یعنی وہ جو گناہ باپ دادا نے کیا تھا اس پہ یہ کچھ کہتے بھی تو نہیں. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اچھا تورات پر ایمان ہے تو اس سے پہلے تم مومن ہو تو وہ کام جو کرتے رہے وہ تورات کے مطابق تھا. چوتھا جواب دیا ہے
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس آئے تھے روشن دلائل لے کے، تورات لے کے آئے تھے، معجزات لے کے آئے تھے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور ان کے بعد تم نے کیا کیا؟ بچڑے کو خدا بنا لیا. من بعدہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. یہ ہی کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اچھا چلیے پھر اس طرح ترجمہ کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے بالبینات، واضح دلائل لے کے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تو تم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، یعنی جب وہ گزر گئے دنیا سے، تو تم نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا. پھر تو یہ ترجمہ ہوگا. ہاں، یہ بینات کی طرف لوٹ رہی ہے زمین، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، طور پہ جانے کے بعد اگرچہ یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام واپس بھی تو آ گئے تھے. ان کی موجودگی میں بھی تو پرستش ہوئی ہے، چاہے ایک لمحے کے یہ ہوئی ہو. تو اس لیے ہی کا جو مرجع ہے، مفسرین کہتے ہیں صحیح چیز زیادہ یہ ہے کہ بینات کی طرف لوٹایا جائے کہ تم میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے واضح دلائل لے کے، اور ان واضح دلائل کے بعد بھی تم نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا. ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس حال میں بھی تم ظلم کرنے والے تھے. یہ ہے ضمائر، جب آدمی سوچتا ہے نا اور ان کو حل کر لیتا ہے تو پھر ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آتی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور پانچواں جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لے لیا، یہ کل بھی گزر چکی ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے پہاڑ تمہارے سروں پر لا کر کھڑا کیا. گزر گئی نا کل. ٹھیک ہے جی. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے کہا سختی سے عمل کرو، شدت سے پوری طرح عمل کرو جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے. وَاسْمَعُوا، اور ہماری بات سنو. قَالُوا سَمِعْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا. وَعَصَيْنَا، اور ہم نہیں مانتے. دیکھا، یہ ہے وہ چیز جو ان میں تھی کہ سمعنا وعصینا. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے. ایک تو دیکھو، سمعنا وعصینا دونوں الفاظ آئے ہیں، اور واو جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے کہ کہا ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے، تو جمع ہو گئی دونوں چیزیں. ایک وقت میں کہہ دیا سمعنا جب سر پہ پہاڑ آ گیا کہ ہم نے سنا، اور جب پہاڑ ہٹ گیا، ٹل گیا، تو انہوں نے کہا سینا، نہیں مانتے. ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے. اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ زبانی طور پر تو کہہ دیا سمعنا، ہم مانتے ہیں، اور دل میں یہ بات کہہ دی کہ سینا، ہم نہیں مانتے. یعنی انہوں نے زبان سے تو یہ نہیں کہا لفظ کہ ہم نہیں مانتے، لیکن دل میں یہ کہہ دیا، تو اللہ نے اسے بھی تعبیر کر دیا ہے. وہ بحث ایک دن کی تھی نا کہ قول کبھی کبھی اس چیز کے معنی میں بھی آتا ہے جو دل میں ہے، کہا تھا نا. اور قول کبھی کبھی اس معنی میں بھی آتا ہے جو زبان حال جسے کہتے ہیں. فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو مریم تم کہنا کہ میں نے آج کے دن خدائے رحمان کے لیے ایک روزہ رکھا ہے، تو یعنی حال تمہارا ایسا ہو. تو تیسری تفسیر اس کی حال سے کی گئی ہے کہ سمعنا، انہوں نے کہا اللہ آپ کی بات مانتے ہیں. وعصینا، اور حالت یہ ہو گئی ان کی کہ ہماری بات کو مان کے نہیں دیا. وَأُشْرِبُوا، اور پلائے گئے، فی قلوبہم. اچھا آگے بعد میں چلتے ہیں. ایک بات اور رہ گئی کہ سمعنا وعصینا میں تین تفسیریں ہو گئی ہیں سینا کی، کہ یا تو انہوں نے زبان سے کہہ دیا، یا دل سے کہہ دیا، یا ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اللہ کی بات نہیں مانتے. الیاذ باللہ. ان آیات کو آج مسلمانوں پر لگائیں اور دیکھیں تو ان کی بھی حالتیں کیا ہیں. اور اس کے مقابلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھو، ان کا سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم اطاعت کرتے ہیں، اور اس کے باوجود کچھ کمی بیشی جو رہ جائے غفرانک، اے پروردگار آپ معاف کر دیجیے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں پلا دی گئی. اشربو، پلائے گئے. العجل، بچھڑے کو. اب بچڑا تو کوئی پینے کی چیز نہیں ہے،
ترجمہ لفظی طور پر تو یہی بنے گا نا کہ ان کے دلوں میں بچڑا پلا دیا گیا. تو معلوم ہوا کہ یہاں کچھ لفظ اور ہے، اور مفسرین کہتے ہیں حب العجل، حب العجل، بچڑے کی محبت پلا دی گئی. جیسے کپڑا رنگ دیا جاتا ہے تو رنگ اس کپڑے کے ایک ایک دھاگے میں پیوست ہو جاتا ہے، اس طرح جب کسی کی محبت غالب آ جائے نا تو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں گھول کے ڈال دی گئی. اور اردو میں بھی بولتے ہیں، خواتین بولتی ہیں زیادہ گھروں میں کہ اسے تو کچھ کھول کے پلا دیا. ساس کہتی ہیں نا بہو کے متعلق، کہہ رہے جب سے یہ آئی ہیں کچھ گھول کے پلا دیا. تو بس جو گھول کے پلانا ہے نا وہ یہ چیز، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کھول کے ڈال دی گئی. بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب سے. علیاذ باللہ، ایک کفر انہوں نے کیا، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، اور پھر اس کفر کی وجہ سے ایک اور کفر آ گیا، اور وہ یہ کہ بچڑے سے محبت کرنے لگے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ، آپ کہیے، یہ پانچواں جواب ہوا نا. اور اصل میں بات انہوں نے کیا کہی تھی کہ ہم تورات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یہ بات کہی تھی. 5 جواب دینے کے بعد اللہ نے کہا ہے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، آپ ان سے کہیے تمہارا یہ ایمان بہت ہی بری چیز کی پھر تمہیں تلقین کرتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تمہارا ایمان یہ، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تو تمہارا ایمان بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ تمہیں بہت ہی برائی سکھاتا ہے، بہت ہی برا سبق دیتا ہے. کیا ایمان تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسے سمینا و عصینا کو، اور ایمان تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرو، اور تمہارا ایمان تمہیں یہ چیزیں سکھاتا ہے؟ بہت ہی برا ایمان ہے تمہارا اگر یہ تمہارا ایمان ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کہا ہے، وہ شعر بھی اسی طرح کا ہے نا. انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں، رافضی ہو گیا ہوں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنا یہ شیعہ پن ہے اور رافضیت ہے، فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ إِنِّي رَافِضِيٌّ، تو پھر انسان اور جن سب گواہ رہے ہیں کہ واقعی میں شیعہ ہوں. مراد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، ان کی اولاد سے محبت کرنے کا نام تو شیعت نہیں ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. تو یہی بات یہاں آ گئی نا کہ اگر تمہارا ایمان، اللہ نے کہا ایمان تمہیں یہ سکھاتا ہے تو بہت ہی برا ایمان ہے پھر تو تمہارا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان. قل، اور آپ ان سے کہیے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اور اگر آخرت کا گھر تمہارا ہے. اب شروع ہوئی بات ان 5 انواع کے بعد، جو کچھ یہ کہتے رہے ہیں اس کی تردید میں مباہلہ. اور مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فریق، کوئی بھی کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو دونوں گروہ بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے. یہ ہے مباہلہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوا، نوبت آئی تھی لیکن ہوا نہیں، یعنی عملاً نہیں ہوا لیکن نوبت آ گئی تھی عیسائیوں کے ساتھ. اور اللہ نے یہاں پر یہودیوں کے متعلق فرما دیا ہے کہ یہ مباہلہ کر لیں اس بات پہ آپ سے، اور دعا کر لیں کہ دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے. یہ بڑا شوق تھا مرزا غلام احمد قادیانی کو مباہلے کرنے کا، بہت شوق تھا. جس کو دیکھتا تھا چیلنج کر دیتا تھا کہ مجھ سے مباہلہ کر لو، مجھ سے مباہلہ کر لو. اور مباہلہ اس نے کیا ہے کئی ایک سے، اور ایک مباہلہ اس نے کیا مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے. اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان سے کہا کہ ایک جگہ نکاح کے متعلق کہ میرا محمدی بیگم سے نکاح ہوگا، شادی ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں ہوتی. بہت لمبی بحث چلی، حتیٰ کہ اس نے کہا اللہ نے عرش پر یہ نکاح کر دیا ہے. مولانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا جو نکاح عرش پہ ہوا ہے یہ فرش پہ کبھی نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ یہ ہو کے رہے گا. مولانا نے کہا اچھا. اس نے کہا مباہلہ کر لو. مباہلہ ہو گیا کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا. تو مرزا غلام احمد قادیانی تو 1908 میں مر گیا، اور مولانا ثناء اللہ صاحب کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی 1948 میں جا کے انتقال.
یہ مباہلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ ختم ہو دنیا سے، خس کم جہاں پاک، یہ چیز ہو جائے۔ ایک اور تھے، نواب جعفر تھے، اور ان کا ایک اخبار نکلتا تھا، اس اخبار کا نام ہی جعفر زٹلی تھا۔ تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف بہت کچھ لکھتے تھے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے ان صاحب کو لکھا کہ آپ ہمیشہ میرے خلاف لکھتے ہیں اور آپ کی زبان بہت غیر شائستہ ہوتی ہے، اور مجھے کل ہی الہام ہوا ہے، اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ محمدی بیگم جو خاتون ہیں ان سے تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وہی مجھ پہ آئی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ محمدی بیگم کا تو نکاح ہوا ہے، اس کے تو شوہر موجود ہیں، تمہارا نکاح کیسے ہو جائے گا؟ اس نے لکھا کہ کل مجھے الہام پھر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے تمہاری بات پیش کی تھی کہ لوگ یوں مجھے تنگ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، تو مجھ سے کہا گیا کہ اس کا شوہر مر جائے گا اور محمدی بیگم کا نکاح تم سے ہو جائے گا۔ اس نے جو جواب لکھا نا، اس نے لکھا کل مجھے بھی الہام ہوا ہے، میں نے رات تمہاری شکایت کی تھی اور مجھ سے کہا گیا کہ غلام احمد قادیانی مر جائے گا اور اس کی بیوہ کا نکاح تم سے ہو جائے گا۔ یہ مباہلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسے بڑا شوق تھا۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں دونوں میں، تینوں میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اور ان سے کہیے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارا ہے، آخرت میں صرف تمہیں جنت میں جانا ہے یہودیوں، اور کوئی تمہارے علاوہ بنی اسرائیل جنت میں نہیں جائے گا، کتنے واضح لفظ کہیں کہ خالصتاً صرف تمہارا من دون الناس، لوگ نہیں جائیں گے، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، موت کے لیے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ پھر تو تمہیں شوق ہونا چاہیے نا اللہ سے ملنے کا، تو تم مانگو دعا، کہو جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ مرے، یا کہو جو سچا ہے وہ مرے، یا کچھ تو کہو، مباہلہ کرتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں۔ ایک تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا۔ دوسرا مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مباہلے کے یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں، مباہلے کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم تمہارے لیے بد دعا کریں، تم ہمارے لیے بد دعا کرو۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ من دون الناس فتمنوا الموت، کہ اگر لوگوں کے علاوہ صرف تمہارا ہی آخرت کا گھر ہے، جنت تمہاری ہے، تو پھر تم خود اپنے لیے موت کی تمنا کرو کہ اللہ تمہیں جلدی موت دے، یوں کر لو۔ دو چیزیں۔ اور بہت اچھی بات ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو میرے لیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے لیے موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا، آخرت صرف تمہاری ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے بڑے پیارے بزرگوں میرے لیے بد دعا کر کے دیکھ لو، چیلنج دیا ہے، بد دعا کرو۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان یہودیوں کے ہاں یہ مستقل ایک مصیبت تھی کہ یہ سمجھتے تھے جس کو یہ بد دعا دے دیں وہ دنیا میں پنپ ہی نہیں سکتا، ہر ایک کو ڈراتے تھے، اور اسی کا اثر اب تک ہے کہ یہ ہر سال 2-4 سال بعد متعین کر کے کہتے ہیں کہ فلاں پہ لعنت بھیجو، ہے نا ایسے؟ نہیں معلوم؟ اچھا ہیں؟ کس پہ؟ بہت سے، جی بہت سے جمع ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں فلاں پہ اس سال لعنت بھیجیں، فلاں پہ لعنت بھیجو، اور پھر لعنت بھیجنے کے بعد بھی چھوڑ دو، اب ہو گئی لعنت تمہاری طرف سے، خدا کو اپنا کام بھی کرنے دو، پھر اس میں علیہ باللہ خدا کے بھی مددگار بنتے ہیں کہ کسی طرح اسے قتل کر دو تاکہ پتہ چلے یہودی واقعی اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں۔ یوسف قرضاوی میں بھی لعنت بھیجی ہوئی ہے پچھلے سال سے، اور پھر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ لعنت چپک بھی جائے۔ یہ ان میں پرانا مرض ہے کہ ہم خدا کے اتنے اچھے بندے ہیں کہ بس جس کو ہم بد دعا دے دیں وہ مر جاتا ہے۔
ابن قیم رحمت اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، ان کا تمنا بالموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو خدا کے اتنے قریبی تو میری موت کے لیے بددعا۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما، اس وجہ سے کہ قدمت ایدیہم، جو چیز ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہوئی ہے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے خوب باخبر ہے، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہمیں موت دے دے، کیونکہ پتہ ہے کرتوت کیا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی حالت بھیج دے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بددعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرنی، اس کی پاداش میں خود ہم پہ عذاب آ سکتا ہے۔ کبھی بھی یہ آئیں گے نہیں مقابلے میں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بددعا، کوئی بھی تفسیر لے لی جائے، اللہ نے کہا ابداً، کبھی بھی۔ ابدیت کا لفظ جہاں جو استعمال ہوا ہے نا یہودیوں کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر، کبھی بھی یعنی اپنی زندگی میں۔ یہ ابدیت سے مراد قرآن کبھی کبھی استعمال کرتا ہے جیسے یہاں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ وہ جو بھی اس وقت مراد ہوتی ہے جیسے زندگی بھر وہ مراد ہوتی ہے۔ اور پھر کیا خوبصورت بات فرمائی، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ پائیں گے سب سے زیادہ دنیا کی زندگی پہ حریص، لالچی۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، تجدہ یہ مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو، یہودیوں کو، احرص الناس علی حیات، دنیا کی زندگی پہ سب سے زیادہ حریص، سب سے زیادہ لالچی، سب سے زیادہ تمنا جن کو ہے دنیا میں جینے کی، ان کو۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور انہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ یا تفسیر دو طرح سے کی گئی۔ ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے شوقین یہ تمہیں یہودی ملیں گے، اور یہ جو واو ہے نا، اس کو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا عطف دو حرف پیچھے ہوگا، یعنی وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں پر اگر وقف کریں گے تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ تم سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے شوقین پاؤ گے ان یہودیوں کو اور ان کو یہ جو شرک کرتے ہیں۔ دونوں ایک ہی حکم کے تحت آ گئے کہ مشرک بھی اور یہودی بھی سب سے زیادہ دنیا کی زندگی یہ چاہتے ہیں۔ اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، یہ جو واو کا عطف ہم بیان کر رہے تھے کہ دو لفظ پیچھے جا کر پڑے گا تو ترجمہ یوں بنے گا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور تم سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا شوقین، جینے کی جنہیں بڑی تمنا ہے، پاؤ گے ان یہودیوں کو۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ یہودی من الذین اشرکوا، جو جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ سمجھے؟ پھر دیکھیے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور تم پاؤ گے سب سے زیادہ زندگی کا حریص یہودیوں کو، حتیٰ کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جنہوں نے شرک کیا ان سے بھی زیادہ یہ۔ تو دونوں ترجمے ہو گئے، یا تو یہ کہ یہودی اس سے بھی حد ہو گئی گزرے، اور یا یہ کہ اللہ نے کہا یا ایک یہ جماعت ہے یا ایک مشرکین ہے، دو۔ یہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا کو دیکھ رہے ہیں نا، اس کو آپ پیچھے لگا لیجئے یا آگے لگا لیجئے، آسان اور بات ہو جائے گی۔ دیکھیے کیا بنتا ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، اور آپ پائیں گے سب سے زیادہ لالچی، دنیا کی زندگی جینے کے متمنی یہ یہودی۔ آگے نئی بات شروع ہوئی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، اور جو شرک کرتے ہیں ان میں سے ایک ایک کی یہ تمنا ہے۔ ٹھیک، ایک ترجمہ۔ اور اگر اس کو پیچھے لگا دیں تو سب سے زیادہ تم حریص پاؤ گے دنیا کی زندگی پہ، تم پاؤ گے یہودیوں کو، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کو جو شرک کرتے ہیں، یعنی یہ دونوں گروہ ایک سے ایک بڑھا ہوا ہے۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، اور ان میں سے ہر ایک کی تمنا ہے، ہم سے مراد یہودی یا ہم سے مراد مشرکین یا دونوں، جیسے بھی ترجمہ ہوگا، ان میں سے ایک کی تمنا ہے کہ لو یعمر الف سنہ، کاش کہ وہ 1000 سال جیے۔ ہر ایک کی تمنا ہے کہ 1000 سال کی زندگی ملے۔ یہ شاید اسی کا اثر ہے کہ
کہ کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح موت سے چھٹکارا ملے. ہے نا, نئی نئی تحقیقات آ رہی, تو زندگی کی کتنی تمنا ہے, اور 1000 سال جی لیے میاں تو پھر کیا ہوا. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ, اور سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے شوقین یہ یہودی اور شرک کرنے والے ایک ایک کی تمنا ہے کہ اسے ملے زندگی 1000 سال کی. وما, اور نہیں ہے, یہ ماں نفی کے لیے آ رہا ہے. یہ ماں جو ہے نا قرآن پاک میں, اس لفظ کو آپ یاد رکھیے گا, یہ کبھی کبھی آتا ہے ماں موصولہ, عرب کہتے ہیں یعنی جو کچھ کے, اور کبھی کبھی آتا ہے ماں نفی کے لیے کہ کچھ نہیں. تو یہ جب تک پتہ نہ چلے ترجمہ مشکل ہو جاتا ہے. مثلاً یہاں دیکھیے, وما ہوا بمزحزحی, ماں کو اگر نفی کے لیے نہ بنائیں اور یہ بنائیں کہ جو کچھ کے, وما ہوا بمزحزحی, اور جو کچھ ہے وہ ہٹاتا ہے من العذاب ان یعمر, عذاب کو جبکہ زندگی دی جائے, تو پھر ماں کے کوئی معنی ہی نہیں بنتے. حالانکہ ماں کا ترجمہ نافیہ کریں گے نفی سے تو پھر معنی بنے گے وما ہوا بمزحزحی, اور اگر انہیں 1000 برس کی زندگی وہ دے بھی دی جائے بمزحزحی من العذاب, تو وہ اللہ کے عذاب کو ان سے نہیں ہٹاتی. ان یعمر, اگرچہ اتنے معمر اتنے عمر والے بھی ہو جائیں تو بھی 1000 سال کے بعد پھر وہی عذاب ہے. تو ہوگا کیا, 1000 سال بعد بھی تو مرنا ہی ہے, پھر کیا ہوا, پھر اور اس کے بعد پھر بھی جہنم. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ تعالی خوب باخبر ہے, دیکھ رہا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو. 2 ترجمے اس کے ہوئے اور تفسیریں. ایک تو یہ کہ اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے, اللہ پر روشن ہے, بصیرن دیکھنے والا ہے, بما یعملون جو عمل تم کرتے ہو. اور ایک یہ کہ واللہ بصیرن, اللہ بصارت کو پیدا کرنے والا ہے. بما یعملون جو کچھ تم کرتے ہو نا, اللہ اس میں بصارت کو پیدا کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالی نے اس بصارت کو پیدا کیا ہے, انسانوں کی آنکھوں کو پیدا کیا ہے, جو کچھ تم عمل کرتے ہو نظر آتا ہے سب کو. بصیر کے معنی یہ بھی ہیں کہ پیدا کرنے والا, اور بصیر کے معنی یہ بھی کہ وہ خود دیکھ رہا, دونوں چیز. یہاں تک ساری آیات لکھوا دی تھی جی, اس کے بعد تو نہیں نا لکھوایا. ٹھیک ہے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو بات چل رہی تھی بنی اسرائیل میں, اور پھر وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر تھے, انہوں نے جو باتیں کی تھیں ان کے متعلق تھی کہ کیا کیا برے جملے وہ کہتے رہے, اور اللہ تعالی نے ان کے ان جملوں کا جواب کیا دیا, اور آخر پر پہنچ کے یہ بتلایا کہ اچھا تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ حق اور باطل اسی طرح ہیں تو چلو پھر مباہلہ کر لو, اور دونوں فریق اللہ سے دعا مانگ لیں کہ جہاں پر حق ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے. اور آیت نمبر 96 تک ہم پہنچے تھے. اب اس کے بعد 3 شبہات تھے جو اللہ کی توحید میں, خدا کی وحدانیت میں ان کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے تھے. اور پہلا شبہ ان لوگوں کا یہ تھا کہ یہودیوں کو جب یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں, تو جبریل علیہ السلام پر انہوں نے اشکال کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ وحی نہ لاتا اور اس کی بجائے کوئی اور فرشتہ وحی لے کے آتا تو بالکل ہم اس بات کو مانتے اور قائل ہوتے, لیکن جبریل کی اور ہماری پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے. اور اللہ تعالی نے
ان کے اس پہلے شبے کا جواب بالکل 97 نمبر آیت جو ہے 97 اس کے بالکل پہلے حرف میں دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ قل من کان عدو لجبریل، اور ان سے پوچھئے کون ہے جو جبریل امین کا دشمن بنتا ہے۔ پہلا شبہ جو تھا ان کا کہ چونکہ جبریل توحید کو لانے میں آپ کے پاس ساتھ آپ کے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے، تو اس لیے اگر یہ نہ لاتا تو ہم مانتے، اس کا جواب ہو گیا یہ۔ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا، اب اللہ تعالی نے بلکہ یہ دیکھیے کہ ان کے اس شبہ کی تردید کرنا شروع کی، اور اللہ تعالی نے مختلف جوابات اس کے دیے ہیں، اور یہ بتلایا ہے کہ ان کا شبہ کوئی چیز نہیں ہے، اور تردید کی پہلی وجہ یہ بیان کی کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، یہ جو فَإِنَّهُ ہے یہ حقیقت میں اس شبہ کا پہلا جواب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ جو دوسری وجہ ہے یہاں پہ مصدقا لما بین یدیہ، اس سے اس شبہ کا دوسرا جواب دیا، جیسے کہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ بات ایک کرتے ہیں اور اللہ اس کے 2 3 3 5 5 جوابات دیتے ہیں، تو شبہ انہوں نے ایک ظاہر کیا اور اللہ تعالی نے اس شبہ کا جواب دینا شروع کیا ہے، اور یہ پھر مصدق لما بین یدیہ جو ہے یہ دوسری وجہ اس کی بیان کر دی۔ تیسرا جواب دیا ہے وہدن، اور چوتھا جواب اس کے بعد دیا ہے وبشریٰ للمومنین، اور پھر من کان عدوا للہ، یہ جو ہے پانچواں جواب اللہ تعالی نے انہیں دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ تم جو اللہ کے فرشتوں سے عداوت اور دشمنی اختیار کر رہے ہو، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بلکہ تمہیں یہ بہت مہنگی پڑے گی اور یہ کفر ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ پہلی زجر ہے ان کے لیے، ڈانٹ ہے، اور اس کی تشریح جب اصطلاحات پڑھائی تھیں اس وقت کر دی تھی نا، تو اس لیے یہ پہلی ڈانٹ ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے دوسری زجر، دوسری مرتبہ جو ڈانٹ انہیں پلائی ہے وہ اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے، اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی کبھی کوئی وعدہ، کوئی اقرار، کوئی پیمان طے ہوگا۔ اور یہ دو چیزوں کے بعد پہلے شبہ کا جواب سمجھیے کہ ختم ہو گیا، کہ اللہ تعالی نے 5 وجوہات اس کی بیان کی، اور 5 وجوہ بیان کرنے کے بعد 2 ڈانٹ انہیں زبردست پلائیں، اور یہ پہلے شبہ کا جواب ہوا۔ اب اس کے بعد ان کا دوسرا شبہ شروع ہوتا ہے، اور دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، یہ جو ان کی حکومت قائم رہی ہے اور بادشاہت، یہ عیاذم باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اس شرک کی وجہ سے مختلف منتر، جادو، ایسی چیزیں پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے۔ یہ ان کا دوسرا شبہ تھا، اور اس کو اللہ تعالی نے پھر یہاں سے رد کرنا شروع کیا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس رسول علیہ السلام آ گئے، جہاں پر 101 نمبر آیت ہے 101، اس کو آپ دیکھیے، یہاں سے اللہ تعالی نے ان کے اس شبہ کا جواب دینا شروع کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے لے کر چلے گئے ہیں، سارا اس شبہ کا جواب ہوتے ہوتے 103 نمبر آیت تک پہنچ گیا۔ 103 نمبر آیت تک یہ ایک ہی شبہ کا جواب چل رہا، یہاں تک سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد آگے بات کریں گے۔ تو پہلا شبہ یہ کہ جبریل امین وہ وحی لے کے نہ آتے، کوئی اور آتا تو ہم اس کو مان لیتے۔ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا، اور اعتراض ان کا یہ تھا کہ
یہ چیز حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ہے، اور وہ بھی جادو کرتے تھے، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے، شرک کرتے تھے، یہ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، اور کمال کا جواب ہے، ایسا جواب ہے جو قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایسا جواب ارشاد فرما سکتے تھے۔ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، ایک جگہ آپ سے عرض کریں گے۔ اور تیسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت ناجائز تھی تو کیوں اللہ تعالی نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو دنیا میں بھیجا، اور وہ دونوں بھی کیا کرتے تھے؟ یہ شرک سکھاتے تھے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اس چیز کی۔ تو یہ شرک سکھاتے تھے، ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ جادو سکھاتے تھے، تو اللہ کے علاوہ غیر کو پکارنا شرک اس میں شامل تھا، تو یہ فرشتے شرک کی تعلیم دینے کیوں آئے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ شرک کرنا، جسے تم مسلمان شرک کہتے ہو، یہ اللہ کے ساتھ جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تین شبہات تھے، اور تینوں کا جواب اللہ تعالی نے اس پورے رکوع میں دیا ہے۔ جبریل امین سے بات شروع کی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اسی نسبت سے، اسی جگہ سے آیا ہے۔ اب آپ اسے دیکھیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد کیا فرمایا ہے۔ ارشاد یہ ہوا ہے کہ جبریل امین کے بارے میں یہ اس شبے کا اظہار کرتے ہیں کہ جبریل جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے، اور دشمنی وہ اس وجہ سے بھی کہتے تھے کہ حضرت مریم کے متعلق ان کا خیال جو کچھ بھی تھا یہودیوں کا، اسی وجہ سے وہ حضرت سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عزت اور احترام نہیں کرتے تھے۔ اور چونکہ حضرت مریم کے سامنے آئے تھے جبریل امین، اور قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ان کے سامنے آئے ایک بھلے چنگے مرد کی صورت میں، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے۔ اس وجہ سے یہودی یہ سمجھتے تھے، پتہ انہیں بھی تھا لیکن دل میں شرارت بھری ہوئی تھی نا، تو اس شرارت کی وجہ سے خام خواہ کے اعتراضات کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے بھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی جبریل امین کے ذریعے آنے لگی تو اس حسد میں اور اضافہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت ہی بڑے دشمن ہو گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے قل، آپ ارشاد فرمائیے، یہ پہلے شبے کا جواب دیا جا رہا ہے، من، جو کوئی بھی، پہلے شبے کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ من، جو کوئی بھی، شرطیہ ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں کہ جو بھی اس امتحان میں فیل ہو گیا، یہی کہتا ہے ٹیچر کلاس میں، یا کہتا ہے کہ جو بھی اس دفتر میں کام کرتا ہے، تو مراد تمام کے تمام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ من شرطیہ ہے کہ جو کوئی بھی کان عدو لجبریل، وہ کیا ہوگا؟ جبریل امین کا دشمن ہوگا۔ فَإِنَّهُ، سو بلا شبہ یہ جبریل امین نزلہ، نازل کر رہے ہیں، نازل لے کے نازل ہوئے ہیں، آئے ہیں، علی قلبی کا، آپ کے دل پر۔ یہاں پر خبر محذوف ہے، یہ تو وہ کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں مفسرین، اور آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اس کا جواب یہاں کچھ نہیں ہوا۔ قل من کان عدو لجبریل، آپ ان سے پوچھئے من کان عدو لجبریل، جبریل امین کا کون دشمن بنتا ہے؟ جو کوئی بھی ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، سو وہ تو آپ کے قلب مبارک پر قرآن کو لے کر نازل ہوئے ہیں۔ تو جواب کہاں گیا؟ قل من کان عدو لجبریل، اور آپ ان سے پوچھئے، یا آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن بنتا ہے، اس کا جواب مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں عبارت یہ ہو جائے گی کہ من کان عدو لجبریل، جو کوئی جبریل امین کا دشمن بنتا ہے، فلا انصاف لہ، وہ کوئی انصاف سے کام نہیں لیتا، وہ کوئی درست بات نہیں کرتا۔ جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن بنتا ہے وہ کوئی درست بات نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں
ایک اصول کی بات آپ سے ذکر کریں. قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ایسے الفاظ آ جاتے ہیں، کل بھی متعدد مثالیں ہم نے آپ کو دی تھی کہ یہاں پر آگے اب فکرہ کیا بنے گا، تو مفسرین اس کو لکھتے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے جو ہر زمانے میں لوگوں کے ذہن میں آتی رہتی ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہاں پر یہ بنے گا. تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی عبارت آتی ہے تو وہ بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مگر جب بھی کوئی ایسی چیز آ جائے تو اصول کی بات آپ سے عرض کریں، دو باتوں میں احتیاط کیجئے گا. ایک یہ بات کر لیجئے کہ جو خیال آپ کے ذہن میں آیا ہے اس کا پچھلے مفسرین میں سے کسی نے ذکر کیا ہے یا نہیں. 13ویں صدی تک یہ اختلافات تو اب 14ویں صدی میں آ کے پیدا ہوئے نا، اور 1300 سے پیچھے پیچھے مسلمانوں میں اتفاق ہی تھا، اتحاد ہی تھا، اتنے فرقے نہیں بنے ہوئے تھے جتنے اب بظاہر نظر آتے ہیں. تو کیا ان صدیوں میں جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کیا پچھلوں میں سے کوئی اس کا قائل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ جب آپ کو اپنی اس بات کی تائید مل جائے تو یہ ایک بڑا مرحلہ طے ہو گیا. اصول کی ایک بات یہ، اور دوسری اس کے بعد جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی غور کر لیجئے گا کہ کہیں جس مفسر کو آپ کوٹ کر رہے ہیں، جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، جس کی طرف آپ نے رجوع کیا ہے اور آپ کو اصل اس کی مل گئی ہے، اس کی مفردات میں سے تو نہیں ہے، اس کے تفردات میں سے تو نہیں. تفردات کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالعموم لوگوں کے ساتھ ہے. جب ان کا علم بڑھ جاتا ہے نا، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی نئی بات ایک آدمی کہہ دیتا ہے، اور باقی جو امت میں اس کے معاصرین یا اس کے فوراً بعد آنے والے وہ کہتے ہیں کہ ان کا علم اپنی جگہ پہ مسلم، لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ بات درست نہیں. اس کو کہتے ہیں تفردات. فرد کہتے ہیں نا اکیلے کو، ایک آدمی کو. تفردات کا مطلب کہ وہ اس رائے میں اکیلا ہے تو اس کے اپنے تفردات میں سے نہ ہو. اس سے بھی پچھلے مفسرین کو دیکھ لیں. مثلا آپ نے 10ویں صدی کے ایک مفسر کو دیکھا اور یہ خیال آپ کے ذہن میں تھا کہ یہاں پر یہ بات ہوگی. اب وہاں سے آپ کو سند مل گئی تو آپ 10ویں کے بعد 11ویں صدی والوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کہیں اس مفسر پر اعتراض تو نہیں کیا. اور پھر اس سے زیادہ یہ کہ 9ویں اور 8ویں اور 7ویں اور 6ٹھی صدی میں دیکھ لیجئے کہ وہاں بھی یہ معانی آئے ہیں یا نہیں. اگر وہاں سے تائید مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ یہ توافق ہو گیا. جو چیز آپ کے ذہن میں آئی وہ پچھلوں کے ذہن میں بھی آئی تھی اور اس کی سند مل گئی. اور پھر تیسری بات جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس قول کو اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے آدمی انہی سے نقل کر دے کہ فلاں فلاں نے یہ لکھا ہے. عافیت اسی میں. تفردات ہر شخصیت کے ہوتے ہیں. ابن قیم رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی جس کو بعض معاملات میں ہم دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے وہ بڑھ گئے تھے بعض معاملات میں، بعض چیزوں میں، اس کے باوجود اس آدمی کے ہاں تفردات ہیں. مثلا ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ دوزخ ہمیشہ نہیں رہے. یہ ان کا اپنا تفرد ہے. ان کے ساتھ ہیں 2-4 لوگ اور بھی، لیکن امت کبھی بھی اس پہ قائل نہیں رہی. ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے بعد کس صدی میں تھے ابن قیم؟ 8ویں صدی میں تھے. کیونکہ انتقال ہوا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا 728 میں، 661 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 728 میں انتقال ہوا ہے. اور ان کے بعد اسی صدی میں انتقال ہوا ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا. تو گویا یہ کہیے کہ 7ویں صدی میں ان کا وجود تھا اور 8ویں صدی اصل میں ان کے کام کی تھی، اسی میں ان کا انتقال ہوا. تو 8ویں صدی کے بعد جو آئے ہیں انہوں نے ابن قیم پہ تنقید کی ہے ان کے اس نظریے پہ. انہوں نے کہا یہ نظریہ ان کا اپنا تھا، بس اس کی اور تائید کہیں سے نہیں ہوتی. تو تفردات ہوا کرتے ہیں، ہر بڑے شخص کے ہوا کرتے ہیں، لیکن ان تفردات کی بنیاد پر نہ تو اس شخص کو رد کر دینا چاہیے اور نہ ہی ان کے تفردات کی بنیاد پر فتویٰ دے دینا چاہیے. کئی لوگوں کا قول آپ کو مل جائے گا کہ یاجوج اور ماجوج کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ روس والے ہیں،
اس صدی میں بہت سے لوگوں نے لکھا کہ یاجوج اور ماجوج جن کا قرآن میں تذکرہ آتا ہے یہ روس والے ہیں اور چین والے ہیں، اور بعض نے جاپان والوں کے متعلق لکھ دیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں جتنے بھی بڑے آدمی ہوں یہ ان کے تفردات میں سے ہے، یہ واحد ان کی آراء ہیں، باقی لوگوں کی آراء اس پر نہیں ہے. تو اس لیے یہ اصول کی باتیں آپ سے عرض کر دی کہ جہاں بھی کوئی الفاظ، کوئی چیز، کوئی تفسیر ایسی ذہن میں آتی ہے کہ یہاں یہ ہونا چاہیے یا یہ ہوگی اس کی تفسیر، اس میں دو احتیاطیں کر لی جائیں. ایک تو یہ کہ پیچھے دیکھ لیا جائے کہ کس نے لکھا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ چیز جو انہوں نے لکھی ہے وہ ان کے تفردات میں سے نہیں. اور پھر جب آدمی کو اطمینان ہو جائے تو اس کی نسبت انہی کی طرف کر دے کہ انہوں نے اس پہ یہ لکھا. اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان کچھ لوگوں کو رہنا چاہیے، تاکہ آپ جانتے ہی ہیں جو اس کے بعد ہے. تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے قل من کان عدوا لجبریل، ان سے پوچھئے کون ہے جو جبریل امین کا دشمن ہے. ایک ترجمہ، اور ایک یہ کہ من کان عدوا لجبریل، جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن ہے وہ اس سے دشمنی کیسے اختیار کر سکتا ہے. فلا انصاف لہ، وہ کوئی صحیح بات نہیں کرتا. فانہ، بلا شک و شبہ اس کو، ہو کی ضمیر کدھر لوٹی؟ جبریل امین کی طرف. فانہ، سو بلا شک و شبہ وہ، اس کو نزل، اس کو یا اس نے نزلہ، نازل کیا ہے اس کو، اس نے نازل کیا ہے جبریل امین نے. کیا چیز نازل کی ہے؟ ہو، اس قرآن پاک کو، علی قلبی کا، آپ کے دل پر. یہاں اللہ تعالی مراد نہیں لیے جا سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جبریل امین کا تذکرہ چل رہا ہے نا، تو ہو کی ضمیر پہلی جبریل امین کی طرف لوٹی، اور دوسری نزلہ القرآن، کہ جبریل امین اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے علی قلبے کا، آپ کے قلب پر، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے یا اللہ کے حکم سے. اذن جو ہے دونوں معنی میں عربی میں آتا ہے، حکم کے معنی میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اذن کے معنی میں بھی. تو یہ پہلا جواب دیا ہے کہ تم جو جبریل امین کے دشمن بن رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ کوئی اور آتا تو وہ آ کیسے سکتا تھا. وہ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے قلب پر بھی جو نازل ہوا ہے باذن اللہ، یہ اللہ کا حکم تھا، اس وجہ سے وہ نازل ہوا ہے. اس کی اپنی کوئی اختیار کی بات تھوڑی ہی تھی. تو اس سے دشمنی، وہ در حقیقت مجھ سے دشمنی ہے. مصدقاً، یہ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ تصدیق کرتا ہے لما بین یدیہ، جو کچھ کے سامنے ہے، جو کچھ کے اس کلام سے پہلے ہے. قرآن تصدیق کرتا ہے. یہ دوسری وجہ بیان فرمائی ہے کہ قرآن پاک تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو کچھ کے اس سے پہلے ہے، یعنی تورات، انجیل وغیرہ. تیسری وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ وہ ہدن، اور قرآن ہدایت ہے. ہدن کا مطلب بڑی عظیم الشان شاہراہ ہے، بہت بڑی ہدایت ہے قرآن پاک. یہ ہدن کو آپ دیکھ لیجئے، تنوین سے ذکر کیا ہے، اور تنوین کئی جگہ پر کسی چیز کی عظمت کے لیے آتی ہے. ایک اور جگہ بھی آ رہی ہے، وہاں بھی آپ سے عرض کریں گے. تو ارشاد ہوا یہ کہ وہ ہدن، قرآن پاک کیا ہے؟ ہدایت ہے. یہ سب چیزیں ہدن، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے نا بشرا، یہ دونوں لوٹ رہی ہیں مصدقن کی طرف. اور مصدق کون ہے؟ قرآن پاک. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لے کر اس کو، یعنی قرآن کو آپ کے دل پہ اللہ کی اجازت سے یا اللہ کے حکم سے نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. اور قرآن یہی مصدق جو ہے، جو لفظ تھا، یہی ہدن بھی ہے اور یہی بشرا بھی ہے. بشرا کا مطلب بشارت دینے والا. یہ دونوں چیزیں للمومنین، ایمان والوں کے لیے ہیں. تو اس سے ایک تو جبریل امین کا اللہ کے ساتھ قرب کا پتہ چلا کہ اللہ کی اجازت، اللہ کا حکم، ایسا بڑا فرشتہ ہے وہ پاتا ہے اور پھر اللہ کی وحی لے کر نازل ہوتا ہے. تو اگر وہ امانت دار نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری وحی کا سلسلہ مشکوک ہو جاتا. اور دوسرے قرآن پاک کے متعلق اللہ تعالی نے کتنی چیزیں بیان کر دیں. اللہ نے فرمایا ایک تو ہم نے اسے نازل کیا، اور دوسرے ارشاد فرمایا کہ مصدق، قرآن جو ہے وہ تصدیق کرنے والی چیز ہے. پچھلی کتابوں کے متعلق وہ یہ نہیں کہتا کہ پچھلی کتابیں اللہ نے نازل نہیں کی.
تیسری چیز بتا دی کہ ہدایت بھی ہے، اور چوتھی چیز یہ بتا دی کہ وہ بشارت ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، خاص طور پہ للمومنین کا ہے کہ ایمان والوں کے لیے قرآن بشارت ہے کہ قرآن جب سمجھ میں آ جائے گا اور قرآن پاک کو جب لوگ پڑھیں گے تو ان کی عملی زندگی کو تبدیل ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کی تعلیم اور اس کی سمجھ اس کے بعد بھی انسان کی عملی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے، وگرنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن کی سمجھ دے دیں اور پھر بھی اس کی زندگی جو ہے وہ عملی طور پہ درست نہ ہو۔ آہستہ آہستہ جو کجی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے شخصیت میں اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت دھلتی چلی جاتی ہے، نکلتی چلی جاتی ہے، جتنا قرآن کا اثر شخصیت پہ بڑھتا چلا جاتا ہے انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا ہی قوی ہوتا جاتا ہے۔ ہدایت بھی فرمایا ہے اور بشرا بھی فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے لیے بڑی بشارت کی چیز۔ بشارت اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ اس دنیا پر کبھی غور کریں، کون سی چیز ایسی ہے جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی خاص چیز ہے؟ ویسے تو سب چیزیں ہی اللہ کی ہیں، زمین و آسمان پوری کائنات اسی مالک حقیقی کی ہے، لیکن بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس جگہ پہ اس کی تجلیات پڑتی ہیں، خاص تعلق ہے اس جگہ کو اللہ سے اور اللہ کو اس جگہ سے، اسی لیے کہتے ہیں۔ لیکن اس کی تمام تر عزت، شرف اور بیت اللہ کے تقدس کے باوجود وہ حق تعالی شانہ سے یقیناً ایک الگ چیز، اللہ کا اس گھر سے کوئی دور دور کا ایسا تعلق نہیں ہے جیسے انسانوں کا اپنے گھروں سے تعلق ہوتا ہے، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف جو ہم کرتے ہیں اس کی عزت اور شرف اور اس کی عظمت کی وجہ سے کرتے ہیں، وگرنہ اللہ کا کوئی حقیقی تعلق ایسا نہیں کہ اس گھر میں آتا ہو یا لیاذ باللہ انسانوں کی طرح کوئی اور معاملات۔ ایک چیز ہے بس اور وہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور اللہ کے صفات اس کی ذات کا عین بھی نہیں اور اس سے جدا بھی نہیں، یہ کسی وقت بحث آ جائے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالی کا کلام بس ایک چیز ہے جو اس کائنات میں آئی ہے جس کا حقیقی تعلق اللہ سے۔ معتزلہ کا اور اہل سنت کا یہی جھگڑا رہا کہ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، مٹ جانے والی چیز ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت کلام ہے۔ اگر ہم اس کے متعلق مان لیں کہ خدا کی صفت ختم ہو جانے والی چیز ہے، مٹ جانے والی چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی باقی صفات پر بھی یہی اعتراض آئے گا۔ تو ایک چیز ہے بس قرآن پاک، اور کتنے ایسے ہیں اس سے نیکسٹ سٹیپ میں آپ دیکھیں جنہیں بیت اللہ کے جانے کے لیے کتنا شوق، کتنا اشتیاق ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ مومن انسان کے دل میں ہوتا ہی ہے کہ خدا کے گھر میں موقع ملے تو حاضری دیں، اور وہ حالانکہ مجازی نسبت ہے، حقیقی نہیں۔ سمجھے آپ تمہاری بات کہ اللہ کا گھر حقیقت میں نہیں، اس گھر کی شرف اور عزت کے لیے ہم کہتے ہیں نا خدا کا گھر ہے، حقیقتاً تو اللہ ہر جگہ ہی ہے، اس کے شرف کے لیے کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کتنے اشتیاق دل میں ہوتا ہے، اور یہ جو حقیقی خدا کی صفت ہر گھر میں موجود ہے اس کی طرف سے کتنی غفلت ہوتی۔ سمجھے آپ کہ جس گھر کی عزت اور عظمت ایک نسبت ہے بس، اس کے لیے کتنا شوق ہوتا ہے کہ جائیں، دیکھیں، حج ہو، عمرہ ہو، طواف ہو، حتیٰ کہ جو وہاں رہ چکے ہوتے ہیں برسا برس گزارے ہوئے ہوتے ہیں، اور حج اور عمرہ اور طواف کی سعادتیں اللہ نے ان کے مقدر میں کی ہوتی ہیں، اور ہر طرح سے نیکی اور خوبی کما کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود خدا کی اس صفت حقیقی کو، کلام کو وہ نہیں سمجھتے جو حقیقتاً ان کے گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے، اس کی طرف سے بے توجہی۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے چیز۔ اللہ نے فرمایا قرآن ہدایت بھی ہے اور عظیم الشان ہدایت ہے، وہ بشرا اور بہت بڑی بشارت ہے، للمومنین خاص طور سے ایمان والوں کے لیے تو بہت قابل قدر چیز ہے۔ اور پھر دیکھیے اس کے بعد پانچویں
وجہ بیان کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکالا یا میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن۔ دیکھا، من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ تعالی کا، یہ بھی من شرطیہ آ گیا نا، اور جواب اس کا نہیں دیا۔ یا تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس کا جواب آگے آیا ہے کہ اوپر والا من جو تھا، من کان عدوا لجبریل اور من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن ہے، وہاں بھی جواب نہیں تھا، یہاں بھی جواب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ان دونوں کا تعلق آخری جملے سے بن جاتا ہے فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ تو پھر یوں تفسیر ہو جائے گی کہ من کان عدوا لجبریل ومن کان عدوا للہ فإن اللہ عدو للکافرین۔ سمجھے؟ جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن ہے اور جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن۔ وہ کہتے ہیں دو جگہ جواب نہیں دیا، لیکن یہ فإن اللہ جو ہے یہ ان دو من کا جواب آ گیا ہے، شرطیہ تھیں اور جواب ان کا نہیں تھا۔ شرط کے بعد جواب بھی ہونا چاہیے کہ جو کوئی بھی، تو اب اس کے بعد کیا؟ جو کوئی بھی اس کمرے میں ہے، اس کے بعد کچھ ہونا چاہیے نا کہ کیا؟ جو کوئی اسکول میں پڑھتا ہے، اس کے بعد جواب ہونا چاہیے کہ کیا ہوگا پھر اس کا۔ تو کہتے ہیں دو جگہ پر جواب نہیں ہوا، تو یہ جو ہے نا فإن اللہ، یہ حقیقت میں دونوں جگہوں کا جواب ہو گیا۔ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ان سارے کافروں کا دشمن۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، آپ دیکھیے اس آیت میں 4 مرتبہ واو کا لفظ آیا ہے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ تعالی کا دشمن ہے، وملائکتہ یا اس کے فرشتوں کا، ورسلہ یا اس کے رسولوں کا، وجبریل یا جبریل امین کا، ومیکالا یا میکائیل کا۔ تو واو جو ہے وہ 4 مرتبہ آ گیا نا۔ اس واو کا ترجمہ عام طور پہ مفسرین یا سے کرتے ہیں، اور سے نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اور سے کریں تو اس پہ شبہ یہ پڑتا ہے کہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا نہیں ہے، تو پھر اللہ ایسے کافر کا دشمن بھی نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو کوئی دشمن ہے اللہ تعالی کا نہیں، فرشتوں کا نہیں، کوئی بھی 2-3 اس میں سے نکال دیں، رسولوں کا نہیں، جبریل اور میکائیل کا صرف، تو پھر بھی بات پوری نہیں بنتی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں جو واو ہے 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یہ یا کے معنی میں لینا مناسب ہے کہ ان سب میں سے اللہ تعالیٰ 1، فرشتے 2، رسول 3، جبریل 4، میکائیل 5 علیہ الصلوۃ والسلام، ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے نا، تو فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن۔ دیکھا آپ نے؟ اور کی بجائے وہ کہتے ہیں یا اس کا ترجمہ کیا جائے، یہ ہے نزاکت، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اسے سمجھنے کے لیے یہ ضروری۔ اسی لیے اساتذہ اتنی باریکی سے پڑھاتے تھے ایک ایک لفظ کا کہ یا اللہ کا دشمن ہے، یا وہ فرشتوں کا، یا رسولوں کا، یا جبریل کا، یا میکائیل کا، کسی کا بھی دشمن ہے، اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن۔ ممکن ہے 5 چیزیں جو گنی ہیں ان میں سے کوئی 2 کا دوست ہو، 3 کا دشمن ہو، 3 کا دوست ہو، 2 کا دشمن ہو۔ اللہ نے فرمایا کسی ایک سے بھی دشمنی ہے تو اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن۔ کتنی دقت نظر سے اور کتنا کچھ سوچ سوچ کے ان لوگوں نے قرآن پاک کے ترجمے اور یہ تفسیریں لکھی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالی نے جبریل اور میکائیل کا ذکر خاص طور پہ کیوں کیا، جب پہلے آ گیا کہ وہ ملائکت ہی۔ ہاں، بلکہ ایک بات اور اس سے پہلے عرض کریں، ایک جواب تو یہ دیا تھا کہ من کان عدوا لجبریل اور من کان عدوا للہ فإن اللہ عدو للکافرین، یہ بھی بتایا تھا نا
ٹھیک ہے جی. اس کا ایک اور جواب بھی دیتے ہیں مفسرین. وہ کہتے ہیں جو دوسرا آیا ہے نا آیت نمبر 98 میں، من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی اللہ تعالی کا دشمن بنتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہیں پر آ جائے گا، من کان عدوا للہ فہو کافر. جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے وہ خود کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالی کے ساتھ دشمنی اور عداوت، اس کے بعد ایمان کیا اور باقی چیزیں کیا. یہ بھی ایک جواب دیا ہے. بہرحال اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جب یہ بات آ گئی کہ ملائکتہ ہی، اور جو کوئی اس کے فرشتوں کا دشمن ہے یا فرشتوں کا، تو یہ خاص طور پہ جبریل اور میکائیل کو لائے کیوں؟ جبریل اور میکائیل کو ایک تو جواب دیتے ہیں اس لیے لائے کہ یہودیوں کا اعتراض اسی پہ تھا کہ جبریل کیوں لے کے آئے ہیں، میکائیل لے آتے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ فرما دیا، دونوں کو الگ نہیں کیا کہ میکائیل فرشتہ ہو یا جبریل ہیں تو ہمارے ہی، بھیجتے تو ہم ہی ہیں انہیں. جبریل امین کے ساتھ تعلق تشریع کا ہے، شریعت کا ہے، وحی کا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کا، ہدایت کا. اور میکائیل کا تعلق اللہ تعالی کی کائنات کے ان امور سے ہیں جو تکوینیات سے تعلق رکھتی ہیں، بارشوں کا ہونا، بادلوں کا چلنا، روزی کی تقسیم ہونی، وہ جو تکوینی امور ہیں جس میں کافر مسلمان ساری دنیا شریک ہے، اس کا تعلق میکائیل سے. اس لیے یہ جو گمراہ مسلمان شرک کی چیزیں لکھتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، یا اس قسم کی حرکتیں بہت سے گمراہ کرتے ہیں، وہ میکائیل کا نام ضرور لکھتے ہیں، وہ اس فرشتے سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے تکوینیات کا، رزق کا، زندگی موت کا، رشتوں کا، اور روزی کا، اور نکاح کا، ان سب چیزوں کا اختیار اس فرشتے کو دے دیا ہے، میکائیل کو. تو اس لیے ایسے تعویذ جو ہے نا، کہیں آپ پڑھنے میں دیکھیں گے تو اس کے ایک کونے پہ یا میکائیل بھی لکھا ہوا ملے گا، الیاذ باللہ. یہ شرک، کیونکہ جادو ہوتا ہی ایسے کلمات سے. تو اعتراض یہ ہوا، اس کا جواب یہ ہوا کہ یہودی مانتے تھے میکائیل کو، اچھے الفاظ سے تذکرہ کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا جبرائیل ہو یا میکائیل ہیں تو دونوں ہمارے فرشتے. جو کوئی بھی کسی کا دشمن ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی، وہ اللہ کا دشمن ہے. اور دوسرا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ملائکت ہی کے باوجود جبریل اور میکائیل کا تذکرہ الگ سے کرنا، یہ دلیل ہے ان کے خاص ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے ایک خاص تعلق ہے، کہ ایک کو اللہ نے شریعت پہ لگا رکھا ہے کہ شرعی امور پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی اور دیگر امور، اور ایک کو اللہ نے تکوینیات پر لگا رکھا ہے. تو چونکہ دونوں کا تعلق ہے اس لیے دونوں کو الگ الگ کیا. یہ پہلے ملائکہ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد جبریل اور میکائیل کا، ان کی خصوصیت کی وجہ سے. اور اس کی ایک مثال آپ کو اس کو تشریح کو سمجھنا ہو تو سورہ رحمان میں ملے گی. 27ویں پارے میں سورہ رحمان آپ دیکھیے، وہاں پر یہ ہے. سورہ رحمان اور 27واں پارہ، اور 27ویں پارے میں سورہ رحمان میں آیت نمبر آپ دیکھیے 68. نمبر آیت میں پیچھے سے ذکر چل رہا ہے جنت کا. 68 ملی؟ اچھا، پیچھے سے چل رہا ہے ذکر جنت کا، کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. اس آیت میں فرماتے ہیں کہ فیہما،
ان دونوں جنتوں میں فاکہتن، فاکہہ پھل ہوں گے، بس کافی تھا. اور اس کے بعد فرمایا وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور کھجوریں بھی ہوں گی اور انار بھی ہوں گے. تو جب یہ پہلے آگے آگے پھل ہوں گے تو پھلوں میں کھجوریں بھی شامل ہیں، انار بھی شامل ہے. اس کے باوجود ان دو کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے خصوصیت کی وجہ سے. یہ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ ان میں وہاں کیا خصوصیت ہوگی، تو جا کے پتا چلے گا. لیکن ارشاد فرمایا کہ نخل اور رمان خاص طور پر لے آئے ہیں، تو ان میں کوئی خاص چیز جنت میں ایسی ہوگی جو باقی پھلوں سے انہیں ممتاز کر دے گی. اسی طرح یہی صورتحال یہاں بھی ہے کہ بات ہو رہی ہے ملائکہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل اور میکائیل دو فرشتوں کو خاص طور پہ ذکر کر دیا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امور وابستہ کر دیے تشریع کے اور تکوین کے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن. سمجھ آئی بات؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، یہ پہلی ڈانٹ ہے جو انہیں پلائی جا رہی ہے کہ بلا شک و شبہ ہم نے نازل کیا ہے الیکا، آپ کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے آیاتن، نشانیاں، آیا کی جمع، بینات، بہت واضح کھلی ہوئی، بین جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، دیکھی جا سکتی ہیں. وما یکفر بہا، اور کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، کوئی اللہ کی ان نشانیوں سے انکار نہیں کرتا، ان سے الا الفاسقون، سوائے ان لوگوں کے جو فاسق ہیں. تو انکار اگر کرے گا تو پھر تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ لفظ یہی ہے نا کہ یکفر بہا، کہ کوئی اس سے کفر نہیں کرتا. تو جب کفر کرے گا تو ظاہر ہے کافر ہو جائے گا. پھر یہاں پر فاسق کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں فاسق سے مراد عقیدے کا فسق ہے، عمل کا نہیں. کیونکہ عمل میں فاسق ہونا، یہ پہلے پارے میں بھی ایک جگہ اسی بارے میں گزر چکا ہے کہ وہ تو ایسے جیسے کوئی انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے تو عملاً فاسق ہو گیا نا. یہ عقیدے کا فسق ہے، اس لیے کفر کے بعد فاسق کا لفظ لے آئے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں کئی جگہ فاسق کافر کے معنی میں آیا ہی ہے. تو جو آدمی عقیدے میں خدا کی مخالفت کرے اور ان چیزوں کی مخالفت کرے جو چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کے اس دنیا میں آئے ہیں، تو یہ فسق حقیقت میں کفر ہے. تو اس لیے پہلی ڈانٹ تو یہ انہیں پڑی کہ جو تم انکار کر رہے ہو فرشتوں کا کہ فلاں فرشتہ آتا اور فلاں نہ آتا، یہ تم در حقیقت کفر کر رہے ہو. دوسری بات دیکھیے، افکلما، کیا ایسے نہیں ہے جب بھی عہدو عہدن، کوئی وعدہ کیا ہے انہوں نے، نبذہ، تو ڈال دیا ہے فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے چھوڑ دیا ہے اسے. نبذہ، ڈالنا کسی چیز کا، کسی چیز کو پھینک دینا. تو نبذہ، اس عہد کو، اس پیمان کو، اس وعدے کو، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس نے پھینک دیا ہے. وعدہ کیا تھا اللہ کی اطاعت کا، توحید کا، رسالت کو ماننے کا، مگر یہ بنی اسرائیل والے یہ اس کو پھینکتے چلے گئے ہیں. ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، بل اکثرہم، بلکہ ان کی اکثریت ایسی ہے کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں رکھتے. یہاں پر ایمان مفسرین کہتے ہیں کہ لغت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اصطلاح کے معنی میں نہیں. ایک تو ہے اصطلاح ایمان کی، جس کی کچھ خاص چیزیں مراد ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، فرشتوں پہ، اور یہ ساری چیزیں. تو ایک تو وہ ہے جو اصطلاح میں جسے ہم ایمان اور کفر کہتے ہیں. ایک اس کا ظاہر ہے کہ لغوی معنی بھی کوئی ہوگا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر لغوی معنی مراد لیا گیا ہے کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں لا یؤمنون، جو سرے سے اعتقاد رکھتے ہی نہیں ہیں، ہی کافر، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے بھی یا نہیں، مانتے ہی نہیں.
ایک تو ہے لغت میں تو کوئی مانتا ہو نا کہ اللہ کو مانتا ہے، اور پھر اس کے بعد بحث ہو کہ رسولوں کو مانتا ہے نہیں مانتا، تقدیر کو مانتا ہے نہیں مانتا، پھر کوئی کفر اسلام کی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وعدے کو ایسے بھول گئے ہیں، ایسے ڈال دیا انہوں نے، پھینک دیا ہے اسے، نبذہ، پھینک دیا ہے اسے ان میں سے ایک گروہ نے، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کا کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں، کہ آج کل کی دنیا میں زیادہ ہے، کوئی عقیدہ نہیں، ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں، کافر، عیسائی، یہودی، اور عقیدہ کوئی نہیں۔ آپ پوچھیں تو کہتا ہے میں کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتا، یہی ایک یہ ہے وہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اب ہے یہ دوسرے شبے کا جواب، اور تیسرے شبے کا جواب بھی اسی میں ہے، اور دوسرا شبہ ان کا کس پیغمبر علیہ السلام کے متعلق تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق، اور یہ ہے مشکل آیات ہیں، انہیں آپ سمجھیے گا، اور کافی مشکل ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے اس دوسرے شبے کا جواب، اور دوسرا شبہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام علیہ باللہ خود شرک کرتے تھے۔ یہ اتنے جری تھے اس باب میں کہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے یہودی علماء تعجب سے بات کرتے تھے اور کہتے تھے وہ دیکھو سلیمان جو جادوگر تھا اور ایسی حرکتیں کرتا تھا، اس کو یہ پیغمبر مانتے ہیں، اس کی یہ تعریف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اتنا مسلم امر تھا یہ کہ پوری قوم ان کی، وہ سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، اسی لیے تو اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بن گئیں اور اسی لیے یہ سب کچھ ہوا۔ اور اللہ کا ایک خاص طریقہ ہے قرآن پاک پہ، اس پہ لکھنے والا کوئی لکھے تو پوری کتاب لکھ سکتا ہے کہ قرآن ہر اس چیز کی تردید کرتا ہے جو جھوٹ انبیاء علیہ السلام پر ہے، جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ قرآن کو بڑا اہتمام ہے اس چیز کا کہ مشرک اقوام جو کچھ اللہ کے بارے میں الزامات لگاتی ہیں، اور کافر اور مشرک یہ سارے مل کے جو کچھ انبیاء علیہ السلام کی شخصیتوں کو داغدار کرتے ہیں، اللہ بار بار اس کی تردید کرتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر قرآن اس جرم کا ذکر نہیں کرتا، کیونکہ اس جھوٹ کو کیوں پھیلائیں، سمجھنے والا سمجھ جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی بچے نے کوئی ایسی بات کر دی، کام کر کے نہیں لایا، اب ٹیچر ساری کلاس کو کہتا ہے کہ جو بھی کام نہیں کر کے لائے گا نا آئندہ سے اسے یہ پنشمنٹ ملے گی، تو وہ اس بچے کا بھی ذکر نہیں ہوتا اور اس کی کئی مصلحتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی ان جملوں کو نقل نہیں کرتا جو یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق اب تک بائبل بھری پڑی ہے کہ وہ ایسا شرک کرتے تھے، وہ ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، خدا نے ان الزامات کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالی پر خود یہ لوگ جو الزام لگاتے تھے، خدا نے اس الزام کا ذکر نہیں کیا اور تردید کر دی ہے۔ مثلا سورہ کاف میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے 6 دن میں آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، اور ہم تھکے نہیں۔ اب ایک آدمی پڑھ کے سوچتا ہے کہ یہ کون سوچ سکتا ہے کہ خدا تھک گیا تھا؟ کوئی فزیکل ورک تھوڑا ہی ہے، وہ تو اس ذات پاک نے ارادہ کیا اور بن گئے آسمان، اور ارادہ فرمایا تو زمینیں بن گئی، ختم ہوا قصہ۔ یہ جو ہے نا ہم تھکے نہیں، جہاں سے بائبل شروع ہوتی ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور پھر وہ وہاں لکھتے ہیں کہ ہی ٹک ریسٹ 7th day، 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ یہ در حقیقت اس کا رد ہے کہ وما مسنا من لغوب، ہم تھکے نہیں کہ 7ویں دن ہمیں ریسٹ کرنا پڑتا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہاں آپ دیکھیں گے ایک جملہ آتا ہے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے متعلق شبے کا جواب، اور دوسرا ان کا شبہ یہ کہ وہ جو 2 فرشتے نازل ہوئے تھے وہ بھی تو شرک کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔
اور ان کا الزام بھی آگے کو نقل ہوگا. تو دوسرے اور تیسرے شبے کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، ان یہودیوں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا، دو ترجمے. ایک تو رسول کو کر لیا جائے عام کہ کوئی بھی رسول آئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک کر لیا جائے کہ جب بھی رسول آئے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول ان کا لفظ جو ہے نا، اس میں اب سے عرض کیا تھا نا، ایک اور لفظ بھی آ رہا ہے جس میں تنوین ہے اور اس کی عظمت. یہ اگر دیکھ لیا جائے کہ رسول سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ نے انہیں تنوین سے ذکر کر دیا، نکرہ کے صیغے سے، یعنی ایسے عظیم رسول، ایسے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. لما جاءہم رسول من عند اللہ، جو اللہ کی طرف سے آئے. یہاں پر سارے قصے میں آگے دو ترجمے بنتے چلے جائیں گے، ایک آپ کر لیجئے، ایک ہم کر لیتے. صحیح ہے؟ ہاں سارا بوجھ ہم پہ کیوں ڈالتے؟ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ یہ مان لیجئے کہ یہاں پہ رسول سے مراد، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، کوئی بھی رسول. ان یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کوئی بھی رسول آیا ہے تمہارے پاس، یعنی ماضی میں، اور ہم اسے حال لا رہے ہیں کہ یہ جو رسول آئے ہیں تمہارے پاس، لما جاءہم رسول، جب آ گئے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آئے کوئی بھی رسول تمہارے پاس. تو کوئی بھی کے الفاظ بڑھانے سے یہ رسول کا لفظ عام ہو گیا نا، کوئی بھی عام ہو گیا نا. اور اس رسول کے لفظ کو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک قرار دیں تو پھر یہ خاص ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ہم اس سے ترجمہ کر لیتے ہیں حال سے. آپ اس کو ماضی کے متعلق دیکھتے چلے جائیے کہ آیات کس طرح فٹ بیٹھیں گی. یہ ہیں دونوں مفسرین دونوں طرف. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب آئے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، اللہ کی جانب سے. کتنا خیال ہے اللہ کو کہ رسالت کے ساتھ فوراً اپنا ذکر کرتے ہیں، ہمارے پاس سے آئے تھے، ہم نے بھیجے تھے، کوئی خود بخود تھوڑے ہی آگے تھے. مصدقن، وہ تصدیق کرتے ہیں. اور آپ کہیں گے کہ تصدیق کرتے تھے، ہم کہتے ہیں تصدیق کرتے ہیں. لما معہم، اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی ان سے پہلے جو کتابیں آ چکی، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے ہیں جو کچھ کے یہودیوں کے پاس ہے، یا یہ کہیے کہ بنی اسرائیل کے موجودہ جو لوگ ہیں ان کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق کرتے ہیں. نبذ فریقم، تو نبذ ابھی ترجمہ کیا تھا نا، پھینک دیا، پھینک دیتے ہیں. فریقن، ان میں سے ایک گروہ. وہ کون سا گروہ ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کہ کتاب دی گئی، جنہیں کتاب دی گئی. ان میں سے ایک گروہ، ایک پارٹی، ایک جتھا ایسا ہے جو پھینک دیتا ہے کس چیز کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو. تو اللہ کی کتاب سے مراد کہیں گے کہ تورات ہوئی. تو تورات کو، وہ اللہ کی کتاب کو کہاں پھینک دیتے ہیں؟ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں. اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں. یہ دونوں یہودیوں کے متعلق آ سکتا ہے. اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یا تو آپ کہہ لیجئے کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنہیں بھی کتاب دی گئی تھی، یہودی اس کتاب کو پسے پشت پھینک دیتے تھے. یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی مراد ہیں تو وہ پھر تورات کو پسے پشت پھینک دیتے ہیں. یہ کتاب اللہ سے مراد تورات ہی لے لیجئے تو بھی دونوں طرف درست ہے کہ تورات کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت پھینک دیا، یہودیوں نے. اور ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاصرین ہیں یہ اس کتاب یعنی تورات کو پسے پشت پھینک رہے ہیں. لیکن پسے پشت پھینکنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا وراء ظہورہم. کوئی ظاہر ہے کہ تورات کو لے کے ایسے تو نہیں پھینک دیتا تھا نا اپنی پیٹھ کے پیچھے. مطلب یہ کہ عملاً انہوں نے چھوڑ دیا ہے تورات پر عمل کرنا.
کیونکہ اگر کوئی آدمی اللہ کے کسی بھی کلام کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے توہین کی نیت سے تو ظاہر ہے وہ کفر ہے، مگر یہاں وہ مراد نہیں لی مفسرین نے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملاً انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے، اور حال مسلمانوں کا بھی کوئی اس سے مختلف تو نہیں. ایسے ہی ہے کہ عملی زندگی میں کسی سطح پہ بھی قرآن پاک کا نفاذ نہیں ہے، قرآن پاک کو نہیں جانتے. عمریں گزر جاتی ہیں اور قرآن کو نہیں سمجھتے، اور عام رعایا قرآن کو سمجھتی نہیں، اور جلوس نکلتے ہیں کہ قرآن ہم پہ نافذ کرو، خلافت ہو، یہ چیزیں ہوں. بھئی جو تمہارے اپنے بس کی بات ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنا، اسے کیوں نہیں تم پہلے سمجھتے؟ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی امیر المومنین ہو اور ہر گھر میں جا کر دستک دے کے کہیں کہ بھئی قرآن پڑھا کرو. حتیٰ کہ عرب نہیں پڑھتے قرآن پاک. ان عربوں سے پوچھیں، ان کے گھروں میں نازل ہونے والی چیز ہے، ان کی بستیوں ہی میں نازل ہوئی ہے، اور زبان بھی ان کے لیے آسان ہے. اس کے باوجود قرآن پاک کے پڑھنے سے، تفسیر سے بالکل آ رہی ہیں. اسی لیے خدا کے غضب کا جو کوڑا ان پہ برستا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ خدا کی کتاب کو، یہ ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم، پسے پشت پھینکا ہوا ہے. اور لڑائی میں تیز، ہر چیز میں، عقیدے کی بحث لے لو، فلاں بحث لے لو، ایک لفظ کوئی کہہ دے تو اس پہ پوری عرب دنیا میں چل جاتی ہے کہ فلاں مقرر نے فلاں لفظ کہا تھا، اس کا یہ مطلب نکل آیا تھا. اور اللہ کی کتاب اس کو نہیں پڑھنا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہودی یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ خدا کی کتاب کو انہوں نے اٹھا کر اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی عملاً چھوڑ دیا. اور یہی حال ان کا بھی، مسلمانوں کا بھی، اور عربوں کا خاص طور پہ، کہ اللہ کی کتاب کو بالکل ایک طرف اٹھا کر رکھ دیا ہے، گویا اس کتاب سے کوئی ان کا منہ نہیں، واسطہ نہیں رکھا. کأنہم لا یعلمون، اور ایسے ہو گئے ہیں گویا کہ یہ جاہل ہیں، انہیں علم نہیں ہے. لا یعلمون، علم نہیں. یہاں اللہ نے یہودیوں کو جاہلوں سے تشبیہ دی ہے. کأنہم، یہ ایسے ہو گئے ہیں گویا کہ لا یعلمون، یہ کچھ نہیں جانتے. تو جہالت اس لیے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ خدا کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. جب خدا کی کتاب کو چھوڑا تو جاہل ہو گئے نا. اس سے معلوم ہوتا ہے انسان کتنی ڈگریاں لے لے اور کتنا ہی علم حاصل کر لے، اور ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کو پڑھا کے وہ چاند تک اور مریخ تک پہنچ جائے، حتیٰ کہ سورج کو فرض کر لیجئے کسی دن فتح کر لیا جا کے، اور اگر اس حقیقی علم کو نہیں پڑھا جو حقیقتاً علم ہے، تو پھر جہالت کے شعبوں میں ہی ترقی ہوئی، علم کے شعبوں میں ترقی نہ ہوئی. علم اللہ نے قرار دیا ہے اپنی ذات پاک کی معرفت کو. اللہ کی معرفت کسی انسان کو اگر نصیب ہے نا تو بہت بڑا مقام ہے اس کا، بڑا ٹھکانہ ہے اس کا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ کأنہم لا یعلمون، یہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے یہ جانتے ہی نہیں، جیسے جاہل ہیں، علم نہیں رکھتے. کرنی چاہیے تورات کی بھی، بائبل کی بھی، اس لیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو اللہ کے کلام کا حصہ ہے. تعظیم اس کی بھی کرنی چاہیے. تو یہودیوں کو بتایا کہ لا یعلمون، جانتے